السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل سے دل تک۔ ناول کی رائٹر ہیں بشریٰ احمد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تمہیں معلوم ہے دادی جان کے کمرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ حارث نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے وہاں موجود چاروں نفوس کو مخاطب کیا تھا۔ دوحہ نے میگزین پر سے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر پہلی پوزیشن میں آ گئی۔ علیزہ کے ہاتھ چینل سرچ کرتے ہوئے ایک لمحے کو رکے تھے، لیکن پھر اگلے ہی پل دوبارہ سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ عبیرہ آنکھیں موندے کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی، لہٰذا اس کی محویت میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ صرف انیزہ تھی جو بڑے بیزار سے انداز میں حارث کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر چھائی بیزاری کی یہ کیفیت گزشتہ ایک گھنٹے سے تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی اس سے فی الحال کوئی واقف نہیں تھا۔ حارث لازماً کوئی اہم خبر سنانے وہاں آیا تھا، لیکن ان چار ہستیوں کا رد عمل دیکھ کر سیکھ پا ہو گیا، یعنی کہ کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہی۔ وہ تپ گیا، اسے یوں ہی فوراً غصہ آ جایا کرتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے دادی جان کے کمرے میں؟ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے علیزہ کی نظر میں آئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، تم خود جا کر دیکھ لو۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، انداز میں ناراضی تھی۔ دادی جان یقیناً اپنی دونوں بہوؤں کو ڈانٹ رہی ہوں گی۔ دوحہ نے میگزین پر سے نظریں ہٹائے بغیر سرسری سے انداز میں قیاس آرائی کی۔ ان کے کمرے میں اکثر و بیشتر ایسی کارروائیاں ہوا کرتی تھیں، یا پھر دونوں بیٹوں کو پکڑے بہوؤں کے گلے شکوے کر رہی ہوں گی۔ علیزہ نے بھی خیال کے گھوڑے دوڑائے، یا پھر دونوں بہوؤں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹوں کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہیوں پر اظہار خیال کر رہی ہوں گی۔ عبیرہ نے بھی ایک لمحے کو آنکھیں کھول کر گفتگو میں حصہ لیا۔ تم کیوں پیچھے رہ گئی؟ تم بھی اپنی رائے کا اظہار کر دو۔ حارث ابھی بھی چڑا ہوا تھا۔ اس نے انیزہ کی طرف رخ کیا۔ اپنی بات کا یوں چٹکیوں میں اڑایا جانا اسے قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے تنگ نہ کرو۔ انیزہ نے اسی بیزاری سے اسے ٹوکا۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب لوگ، میں بھی نہیں بتا رہا۔ اب کی بار اسے غصہ آ گیا۔ جب ایرے گہرے نتھو خیروں کے ساتھ تمہارے رشتے طے ہو جائیں تب میری مدد مت مانگنا۔ دوحہ کے ہاتھ سے میگزین چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ علیزہ نے گھبرا کر ریموٹ دور پھینکا۔ عبیرہ ایک لمحے کے بھی ہزارویں حصے میں موجودہ دنیا میں لوٹ آئی۔ انیزہ کی بیزار شکل پر اجنبے کے تاثرات دھر آئے۔ حارث پلیز بات تو سنو۔ کنکھیوں سے انہیں دیکھتا وہ کمرے سے نکلنے کو تھا کہ اکلوتی بہن ہونے کے ناطے دوحہ نے ذرا مان سے کہا، تم تو خواہ مخواہ ہی ناراض ہو گئے، ہم تمہاری بات سن تو رہے تھے۔ علیزہ نے سراسر جھوٹ کا سہارا لیا۔ عبیرہ بھی نزدیک کھسک آئی۔ انیزہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرکیف بات اسے ابھی سننا تھی۔ حارث ان سب پر گویا احسان کرتے ہوئے دوبارہ وہاں آ بیٹھا۔ تم چاروں کی لائف پارٹنرز کے بارے میں کیا ترجیحات ہیں؟ اس نے گویا کسوٹی کھیلنا شروع کی۔ سب سے پہلے دوحہ، تم بتاؤ۔ اس نے اکلوتی بہن کو مخاطب کیا۔ ہو گئی نا شروع اقربا پروری، یہی ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، انیزہ بڑبڑائی۔ معاشرہ اور اس کی برائیاں وہ موضوع تھا جس پر وہ بلا توقف اظہار خیال کر سکتی تھی۔ تم فکر نہ کرو، تم سے بھی یہی سوال کروں گا۔ حارث نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ان دونوں کی کچھ زیادہ ہی لگتی تھی۔ ہاں تو دوحہ بتاؤ، کیا خوبیاں دیکھنا چاہو گی اپنی لائف پارٹنر میں؟ وہ دوبارہ دوحہ کی طرف متوجہ ہوا۔ زیادہ تو نہیں، بس ایجوکیٹڈ ہو، ہینڈسم، اسمارٹ ہو، فیملی اچھی ہو، لونگ اور کیئرنگ ہو، اور سب سے بڑھ کر کریکٹر بہت اچھا ہو۔ دوحہ نے نان اسٹاپ خوبیاں گنوائی تھیں۔ ایسے لائف پارٹنر کے لیے تو تمہیں فرحت اشتیاق سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہی مہیا کر سکیں گی۔ انیزہ نے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ بی بی، حقیقی دنیا میں لوٹ آؤ۔ میں صرف ایک شخص میں پائی جانے والی خوبیوں کا ذکر کر رہا تھا، تم نے 10 افراد میرے سامنے لا کھڑے کیے۔ حارث کو اپنی اکلوتی بہن سے اس ناسمجھی کی توقع نہیں تھی، لہٰذا ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ اچھا پھر ایجوکیٹڈ تو لازمی ہو۔ وہ فوراً قناعت پر اتر آئی۔ تم بتاؤ علیزہ، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے رخ علیزہ کی طرف کیا۔ لونگ اور کیئرنگ ہو، اس نے غالباً پہلے ہی سوچ لیا تھا، سو فوراً بولی، دیکھو بھئی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امی ابو میرے لیے کسی ان پڑھ شخص کا انتخاب کریں۔ پڑھا لکھا ہو، یہ میرے ماں باپ کی خواہش ہوگی۔ دادی جان مجھے بے تحاشا پیار کرتی ہیں، ان کی پوتی کی کیئر کرنے والا ہو، یہ دادی کا مطالبہ ہوگا۔ اور رہ گئی میں، تو میں چاہوں گی کہ بندہ اسمارٹ ہو۔ عبیرہ اگرچہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی کافی چالاک تھی۔ ان کا اندازہ سب کو تھا۔ سب نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ اب آپ ارشاد کریں میڈم انیزہ عمر صاحبہ، آپ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ حارث مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بس بندہ ہونا چاہیے۔ انیزہ نے ایک لمحے سے بھی بیشتر جواب دیا۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا، ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تمہیں بندہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ حارث فوراً متفق ہوا، انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ تم ہم سے کسوٹی کھیلے جا رہے ہو، یہ نہیں بتا رہے کہ دادی جان کے کمرے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بیشتر کہ انیزہ بھی اسے کوئی کرارا سا جواب دیتی۔ دوحہ نے جھٹ بات کا رخ اصل مسئلے کی طرف موڑ دیا۔ 2 عدد رشتے ڈسکس ہو رہے ہیں۔
ہیں؟ واقعی کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ تابڑتوڑ سوالات ہوئے۔ امین انکل کے فرزند ارجمند نمبر 1 اور فرزند ارجمند نمبر 2۔ اس نے عمر چچا کے دوست کا نام لیا۔ امین انکل کے تو 6 بیٹے ہیں، تو فرزند ارجمند نمبر 3 اور نمبر 4 کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ عبیرہ تھی جو بے صبری سے بولی، اف، یہ گھر کی آخری لڑکی ہونا بھی کتنا دردناک ہے۔ اس نے حسرت سے آہ بھری، جس پر سب ہی نے حسب توفیق اسے گھورا۔ اچھا تم یہ بتاؤ اور کیا پتہ چلا؟ دوحہ اور علیزہ دونوں کے چہروں پر اشتیاق تھا۔ بس میں نے تو ابھی اتنا ہی سنا تھا، میں نے سوچا پہلے چل کر یہ اطلاع تمہیں دے دی جائے۔ حارث اب ریلیکس ہو چکا تھا، سو ریموٹ اٹھا لیا۔ جب اتنی بات سن لی تھی تو باقی بھی سناتے، اتنی جلدی کیا تھی بھاگ کر آنے کی؟ عبیرہ نے منہ بنایا۔ تم بے فکر رہو، تمہارا نمبر تیسرا ہے اور رشتے 2 عدد ہیں، لہٰذا تم بھی رنگ سے فی الحال باہر ہو۔ حارث نے فوراً حساب برابر کیا۔ دوحہ اور حارث جڑواں تھے اور تایا جان کی اولاد تھے، جبکہ علیزہ، انیسہ اور عبیرہ بالترتیب چچا جان کی دختران تھیں۔ دادی جان آج کل بڑے شد و مت سے اپنی چاروں سگڑ پوتیوں کے لیے بر ڈھونڈ رہی تھیں اور خاندان کی جملہ تقریبات میں نظر کا چشمہ لگائے ہر آئے گئے کا جائزہ لینے میں مشغول رہتی تھی کہ شاید کوئی ڈھنگ کا پیس نظر آ جائے۔ اگر کسی تقریب میں پوتیاں بھی ہمراہ ہوتی تو کڑتی ہی رہ جاتی جب اس قسم کے فقرے کانوں میں پڑتے۔ رضیہ، یہ نیلی شرٹ والا لڑکا کون ہے؟ اور جب پتہ چلتا کہ خالہ ثریا کا بیٹا ہے تو پارا چڑھ جاتا۔ سارا غصہ اس بات پر ہوتا کہ اتنا اچھا لڑکا خالہ ثریا جیسی نامعقول عورت کا لخت جگر کیوں ہے۔ کچھ دیر تک قدرت کی ستم ظریفی پر اظہار افسوس کرتی، پھر توجہ کسی اور طرف مبذول ہو جاتی۔ بادامی شلوار قمیض میں جو گورا سا لڑکا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی کہ کہیں آس پاس سے ایک بچہ بابا بابا کی گردان کرتا اس بادامی سوٹ والے خوبصورت لڑکے کی گود میں جا چڑھتا۔ اب دادی اس بات کا رونا روتی کہ اتنی جلدی لڑکوں کی شادیاں کر دینے کی کیا تک ہے۔ ایسے میں دادی کے پہلو میں بیٹھی چاروں پوتیوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اپنی پیاری دادی جان کی توجہ اس بیکار مشغلے سے کیسے ہٹائی جائے۔ دادی دیکھیں تو دلہن پر کتنا روپ آیا ہے۔ دوحہ انہیں ٹوکا دیتی اور وہ بادل نخواستہ توجہ اسٹیج کی جانب کر لیتی۔ 2-4 منٹ تک اسٹیج کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد ان کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ جاتی۔ دولہے کے پیچھے جو لڑکا کھڑا ہے وہ کون ہے؟ دریافت بھی پوتیوں سے ہی کیا جاتا۔ کون سا لڑکا دادی جان؟ یہاں تو بہت لڑکے ہیں، وہ اکتا کر جواب دیتی۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، ویسے تو اتنے بڑے بڑے دیدے ہیں نظر خاک نہیں آتا۔ وہ الٹا انہی پر خفا ہو جاتی۔ وہ جس نے کالا کوٹ پہن رکھا ہے اس کا پوچھ رہی ہوں۔ ہمیں کیا پتہ دادی، آپ اسی کالے کوٹ والے سے جا کر پوچھ لیں۔ علیزہ بھی چڑ جاتی۔ کالے کوٹ والے سے پوچھنا دادی جان کے لیے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں تھا، مشکل صرف یہ تھی کہ اسٹیج پر چڑھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ہر تقریب سے واپسی پر دادی پوتیوں کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوتے۔ دادی کو غور مقصود نہ ملنے کا رنج ہوتا تو پوتیاں غور مقصود کی تلاش میں کیے جانے والے سرو ستیش میں آئی ہوئیں۔ تائی جان اور چچی دونوں فریقین کو سمجھا سمجھا کر ٹھنڈا کرتی۔ کئی دنوں تک گھر میں یہی موضوع ڈسکس ہوتا، پھر چند روز کے لیے سکون کی فضا میسر آ جاتی، لیکن یہ سکون عموماً عارضی ہی ہوتا کہ کسی اور تقریب کا بلاوا آ جاتا۔ دادی کی یہ سرگرمیاں ہمیشہ سے نہیں تھیں، بس جب سے دوحہ اور علیزہ نے گریجویشن کی تھی اس وقت سے ہی ان کے دل میں پوتیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر سوار ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو گریجویشن کے 3 سال ہو گئے تھے۔ اب تو انیسہ اور عبیرہ بھی BA کر چکی تھیں۔ عبیرہ نے تو ان دونوں کی طرح BA کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن انیسہ نے آگے ایڈمیشن لینے کو ترجیح دی تھی۔ وہ ایجوکیشن میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ایسے میں دادی جان کی فکریں بے جان آتیں۔ تایا جان یا چچا میں سے اگر کوئی انہیں یہ تسلی دیتا کہ ابھی بچیوں کی عمر ہی کیا ہے تو وہ اور تب جاتیں۔ میاں، اس عمر میں ہم 2 بچوں کی ماں تھے، لیکن اماں اب زمانہ بدل گیا ہے، بڑی بہو بھی زبان کھولتیں۔ ہاں زمانہ بدل گیا ہے، اسی وجہ سے تو زیادہ فکر ہے ہمیں۔ ہمارے وقتوں میں لوگوں کا اندر باہر ایک سا ہوتا تھا، آج کل کی طرح لوگوں کے چہرے نقاب نہیں چڑھے ہوتے تھے۔ یہی سوچ کر تو ہول اٹھتے ہیں کہ نہ جانے کیسے لوگوں سے سابقہ پڑے گا۔ تم لوگوں میں تو اتنی سمجھ میں نہیں کہ اگلے بندے کو صحیح طریقے سے جانچ پرکھ لو۔ تمہارے آسرے پر میں اپنی پوتیوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے جلدی مچا رہی ہوں کہ چاروں پوتیوں کا رشتہ اپنے ہاتھوں سے طے کروں تاکہ سکون سے تو مر سکوں۔ شادیاں تم بھلے 10 سال بعد کرنا۔ پاندان کا ڈھکن کھٹاک سے بند کرتے ہوئے وہ بات ختم کر دیتی۔ بات واقعی صحیح ہی تھی۔ جب سے لوگوں نے دولت کو شرافت کا معیار بنایا تھا، تب کا اشرافیہ میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہو گئی تھی جو شرافت کو محض لبادے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ 2-4 بار ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دوحہ اور علیزہ کو کسی تقریب میں پسند کر کے لوگ ان کے گھر آئے تھے، لیکن ان کے لہجے میں چھپا لالچ اور انداز و اطوار سے چھلکتے سطحی پن کا اندازہ لگاتے ہی دادی جان نے انہیں ڈرائنگ روم سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ کسی رشتے پر بڑوں کے اکٹھا بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی نوبت کم ہی آئی تھی، لیکن اب معاملہ امین انکل کا تھا جو چچا جان کے پرانے دوست تھے۔
لیکن بوجہ ملازمت ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسلام آباد میں گزرا تھا۔ لیکن جب کبھی بھی اپنے آبائی شہر ملتان آنا ہوتا تو ان کے گھر ہی ٹھہرتے تھے۔ ان کی بیگم گھریلو خاتون تھی، گھر سے کم ہی نکلتی تھی۔ البتہ امین انکل کے ہاتھ سب کے لیے تحفے تحائف بھجواتی رہتی تھی۔ امین انکل نے اپنی پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن دادی جان کا موقف تھا کہ جب تک وہ خود لڑکوں کو دیکھ کر تسلی نہیں کر لیتی، ہاں نہیں کریں گی۔ دادی جان کا خود تو اسلام آباد جانا کافی مشکل تھا، سو طے یہ پایا کہ امین انکل کی فیملی کو باقاعدہ انوائٹ کیا جائے تاکہ امین انکل کی مسز بھی ان لوگوں کے طور اتوار اچھی طرح دیکھ لیں اور ان لوگوں کے بھی لڑکوں سے ملاقات ہو جائے۔ پروگرام تو سادہ سا تھا، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان لوگوں کو فون کر کے انوائٹ کر لیا گیا۔ مہمانوں کی آمد کو سن کر دادی خاصی پرجوش ہو گئی تھی۔ خود بھی سارا دن مصروف رہتی اور پورے گھر کو بھی ساتھ لگائے رکھتی۔ انیسہ کی یونیورسٹی جانے کے باعث کافی حد تک بچت ہو جاتی تھی، البتہ دوحہ، علیزہ اور عبیرہ گن چکر بنی ہوئی تھیں۔ دادی جان کی ہدایات پر عمل کیے جاتی اور بڑبڑائے جاتی۔ سارا جوش و خروش بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ بہرحال دادی جان کی تنقیدی نگاہوں اور کڑی نگرانی کی بدولت گھر کا کونا کونا لشکارے مار رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سمیت کئی کمروں کی از سر نو سیٹنگ کر دی گئی تھی۔ اوپر کی منزل پر واقع تینوں کمرے مہمانوں کے لیے سیٹ کر دیے گئے تھے۔ کوریڈور، برآمدے اور پچھلے حصین ہمیشہ ہی چمکائے رہتے تھے، کیونکہ اس گھر کے مکینوں کو ننگے پاؤں پورے گھر میں مٹر گشت کرنے کی عادت تھی، لہٰذا سارے دن کوئی نہ کوئی لڑکی جھاڑو پوچھا اٹھائے نظر آتی، اور بقول دادی جان یہی وہ واحد کام ہے جو یہ لڑکیاں بغیر کہے کرتی ہیں۔ حارث کو شروع میں تو دادی جان کی یہ مزید صفائی مہم ایک آنکھ نہ بھائی۔ ہر چیز کا ٹھکانہ جو بدل گیا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جس کے تصرف میں پورا گھر تھا۔ ہر کمرے میں اس کی کوئی نہ کوئی چیز پڑی ملتی۔ کتابیں دادی جان کے کمرے میں پائی جاتی، کیونکہ وہ رات کو وہیں بیٹھ کر پڑھنے کا عادی تھا۔ اس کی اپنی وارڈروب میں وہی 2-4 کپڑے ہوتے جو تائی جان دھو کر پریس کروا کر رکھتیں۔ باقی چیزیں کہاں ہیں یہ اس کا درد سر نہیں تھا۔ جوتے جرابیں نہیں مل رہے تو دوحہ کے کمرے سے نکلیں گے۔ کل یونیورسٹی سے سیدھا اسی کے پاس گیا تھا۔ والیٹ، موٹر سائیکل کی چابی اور موبائل فون لاؤنج میں پڑا رہتا۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ موبائل بج رہا ہے اور چاروں لڑکیوں میں سے کوئی بجتا موبائل اٹھائے گھر میں ادھر سے ادھر اسے ڈھونڈ رہی ہیں۔ دادی چڑ جاتی، واحد لڑکا ہے جو موبائل تک سنبھال کر نہیں رکھ سکتا، ورنہ اور کچھ ہو نہ ہو لڑکے کم از کم موبائل کو ضرور سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ بہرحال دادی جان کی اس صفائی مہم کے نتیجے میں پورے گھر میں بکھرا اس کا پھیلاوا سمٹ کر اس کے اپنے کمرے تک محدود ہو گیا تھا، جس سے اسے از حد الجھن ہو رہی تھی۔ ذرا بتاؤ، رات کے 11:30 بجے خیال آیا کہ کل کے اسائنمنٹ کی تیاری کر لی جائے۔ یک بستہ سردی میں اپنے کمرے سے نکل کر دادی جان کے کمرے میں پہنچا تو اطلاع ملی کہ ساری کتابیں تو اس کے اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کوئی تک ہے؟ وہ واپس پلٹتے ہوئے جھنجھلایا۔ جوتے جرابیں نہیں ملے۔ وہ سیدھا دوحہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ انیسہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے نوٹس بنا رہی تھی۔ میرے جوتے رکھے تھے یہاں۔ بیڈ کے نیچے جھک کر دیکھنے پر بھی جب کچھ نہ ملا تو انیسہ کو مخاطب کیا۔ اچھا، وہ بھی انیسہ تھی؟ یوں سر ہلا کر اچھا کہا کہ جیسے حارث نے کوئی اہم اطلاع دی ہو۔ میں نے تمہیں کوئی اطلاع نہیں دی، دریافت کیا ہے۔ اسے ہنوز کتابوں میں منہمک دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ اگر پوچھ رہے تھے تو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ میرے جوتے کہاں رکھے ہیں۔ انیسہ نے عادتاً اس کی تصحیح کی۔ اچھا بابا بتاؤ کہ میرے جوتے کہاں رکھے ہیں۔ حارث کو غالباً دیر ہو رہی تھی، سو سلجھا انداز اختیار کیا۔ تمہارے جوتے؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ پتہ نہیں۔ زور ڈالنے کے بعد یہی جواب سامنے آیا تھا، اور یہ جواب سن کر حارث کا دماغ گم گیا۔ اگر نہیں پتہ تھا تو میرا اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ سچی مجھے واقعی نہیں پتہ۔ انیسہ کا موڈ خلاف توقع اچھا تھا، لہٰذا سچے دل سے اسے وضاحت دینا چاہی، لیکن وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ دوحہ واش روم سے برآمد ہوئی۔ تمہارے جوتے تمہارے کمرے میں ہی ہیں، شو ریک میں دیکھو۔ وہ ساری گفتگو سن چکی تھی، سو فوراً اسے صحیح جواب فراہم کیا۔ کیوں؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں میرے جوتے؟ وہ چڑ گیا۔ خواہ مخواہ اتنا ٹائم جو ضائع ہو گیا تھا۔ ایک تو اس گھر میں کوئی چیز صحیح جگہ پر نہیں ملے گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نکل گیا۔ کچھ دنوں تک یہی سین چلتا رہا، لیکن یہ ہوا کہ مہمانوں کی آمد کسی نہ کسی وجہ سے ملتوی ہوتی گئی۔ گھر بھی آہستہ آہستہ پرانی روٹین پہ لوٹ آیا۔ دادی بھی مایوس سی ہو گئی تھی۔ اب بلا وجہ کیوں کرفیو لگا کر رکھا جائے؟ وہ یہی سوچ کر کچھ نہ کہتیں۔ حارث کے مزے آ گئے۔ لڑکیاں پرانی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئیں۔ دوحہ کام سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنے میں لگی رہتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں تھے بھی بہت خوبصورت۔ علیزہ کو باقی کاموں سے کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ اس کے 2 ہی شوق تھے، یا تو سلائی مشین پر کپڑوں کی سلائی میں لگی رہتی یا پھر چینل سرچ کرتی ملتی۔ عبیرہ کو مطالعے سے شغف تھا۔ اس کے ذمہ برتن دھونا تھا۔ بقول اس کے برتن دھو دھو کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اب تو یہی میرا محبوب مشغلہ ہے۔ انیسہ زیادہ تر پڑھائی میں لگی رہتی۔ وہ اگرچہ عبیرہ سے بڑی تھی، پھر بھی گھر کے کام کاج میں عبیرہ کی نسبت کم ہی ماہر تھی۔
بہرحال دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے اور ایسے ہی دنوں میں سے ایک دن وہ تھا جب بالکل اچانک امین انکل کی بیگم کی آمد ہوئی۔ ان کے ساتھ فرزند ارجمن نمبر 1 تھے۔ دوپہر کے قریب وہ لوگ پہنچے تھے۔ دوحہ، علیزہ اور عبیرہ تینوں گھر کے کام کاج نپٹا کر لاؤنج میں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھیں۔ دوحہ کسی میگزین میں سے کوئی ٹوٹکا بآواز بلند پڑھ رہی تھی۔ علیزہ اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ عبیرہ کے ہاتھ میں مستنصر حسین تارڑ کی پیار کا پہلا شہر تھی۔ دادی جان صوفے پر بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھیں۔ ایسے میں ڈور بیل کی آواز نے گویا سور سا پھونکا۔ تائی جان گیٹ کھولنے اٹھ گئی۔ شاید انیزہ آ گئی۔ امی ہاتھ پہنچتے ہوئے کچن سے نکلی تھی، لیکن تائی جان کے ساتھ ایک شناسا چہرے والی خاتون اور اسمارٹ سے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئیں۔ پھر ایک لمحے کے بھی ہزارویں حصے میں انہوں نے مسز امین کو پہچان لیا تھا۔ تائی جان اور امی دونوں سادہ مزاج خواتین لاؤنج میں موجود لڑکیوں کو سنبھلنے کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر مہمانان گرامی کو اپنے جلو میں لے کر خوش خوش سیدھی ادھر ہی چلی آئیں۔ تینوں لڑکیاں چونکہ بچپن کے بعد آج پہلی مرتبہ سمینہ آنٹی کو دیکھ رہی تھیں، سو پہچان نہ پائیں، محض گڑبڑا کر رہ گئیں۔ تائی جان نے ہی تعارف کروا کے مشکل آسان کی۔ یہ اور بات کہ تعارف حاصل کرنے کے بعد ان کی گڑبڑاہٹ میں اضافہ ہوا۔ پہلا خیال تینوں کو اپنے حلیے کا ہی آیا تھا۔ دادی جان کے کئی دنوں کی نصیحت کے بعد تینوں نے آج صبح ہی صبح سر میں خوب سارا تیل ڈال کر مالش کروائی تھی۔ تیل لگا کر وہ سب کتنی ہونک لگتی ہیں، اس کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ اوپر سے امی بھی مہمانوں کو لے کر سیدھی وہیں چلی آئیں۔ بیٹا دادی جان کو تو اٹھاؤ۔ وہ تینوں سلام دعا کر کے باہر نکلنے کے چکر میں تھیں جب تائی جان نے کہا۔ دادی کی نیند اس عمر میں بھی غضب کی تھی۔ ارد گرد سے بالکل بے نیاز ہو کر سوتی تھیں۔ یہ اور بات اٹھنے پر یہی کہتی تھی کہ اب تو بس اونگ لیتے ہیں۔ گہری نیند سوئے ہوئے تو مدت ہو گئی۔ اپنی والدہ کے فرمان پر دوحہ نے ہی ان کو اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ علیزہ اور عبیرہ سلائی مشین اور ارد گرد پھیلے کپڑے سمیٹنے لگیں۔ دادی جان کو یوں نیند میں خلل ڈالنا پسند نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے دوحہ کو گھورنے کی پوری کوشش کی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی لاؤنج کے ماحول میں واضح تبدیلی کی وجہ سے ان کا دماغ ایک دم سے بیدار ہوا تھا۔ سمینہ آنٹی فوراً بڑھ کر ان سے ملی تھی، ساتھ ہی اپنے فرزند ارجمن کا تعارف بھی کروایا۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے فراز۔ وہ بھی اپنی ماں کی تقلید میں آگے بڑھ کر دادی کے آگے جھکا۔ لڑکا تو اچھا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دادی فی الوقت یہی سوچ پائی تھیں۔ سمینہ آنٹی اب اپنی اچانک آمد کا احوال سنا رہی تھیں۔ کتنی دفعہ پروگرام بنا کر کینسل کرنا پڑا، آنا تو سب کو اکٹھے ہی تھا۔ کبھی ان کے پاپا کی کوئی مصروفیت نکل آتی تو کبھی یہ لوگ ہاتھ نہیں لگتے تھے۔ میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ آج بھی فراز دفتر کے کام کے سلسلے میں آ رہا تھا، سب کا اکٹھے آنا تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں اس کے ساتھ ہی چل پڑتی ہوں۔ بہت اچھا کیا۔ اب ایسا کرو تم لوگ منہ ہاتھ دھو لو، سفر کی تھکان اتر جائے گی۔ دادی جان نے درست مشورہ دیا۔ دوحہ بات سنو بیٹا۔ دادی جان نے پوتیوں کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بآواز بلند پکارا تو دوحہ کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ بادل نخواستہ وہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔ یہ میری سب سے بڑی پوتی ہے، ابصار کی بیٹی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ آنٹی مسکرا رہی تھی، جبکہ ان کے بیٹے نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر دوسری اس پیاری لڑکی پر ڈالی، جیسے اپنی ماں کے بیان کی صداقت جانچ رہا ہو۔ دوحہ کھڑی جزبز ہو رہی تھی۔ جی دادی جان، کیوں بلایا تھا؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، اپنی آنٹی کا سامان گیسٹ روم میں لے جاؤ، تائی جان نے کہا تو اس نے سر ہلا کر سامان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ سمینہ آنٹی کے قدموں کے قریب ہی ایک چھوٹا سا بیگ دھرا تھا۔ باقی سامان کہاں ہیں؟ دادی نے دریافت کیا۔ ارے سامان کیسا؟ سمینہ آنٹی ہنسی۔ کل صبح کی تو واپسی ہے، یہ فراز یوں ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ اے لو، اتنے سالوں بعد تو آئی ہو، اور وہ بھی یوں کھڑے کھڑے۔ دادی نے اپنائیت بھرے انداز میں انہیں ڈپٹا۔ اس کے بعد سمینہ آنٹی نے کئی تعویلیں پیش کرنا چاہی، لیکن دادی کے آگے ایک نہ چلی۔ بالآخر طے یہ پایا کہ فراز پروگرام کے مطابق کل چلا جائے گا، جبکہ سمینہ آنٹی کچھ روز قیام کریں گی۔ اس ساری گفتگو کے دوران دوحہ بڑے تحمل سے ایک طرف خاموش کھڑی رہی، جبکہ اندر کچن میں علیزہ اور عبیرہ کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے پروگرام طے ہوا تو دوحہ مہمانوں کو اپنی ہمراہی میں لے کر گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ بیگ اس کے اٹھانے سے بیشتر ہی فراز نے اٹھا لیا۔ کیا کرتی ہو بیٹا آپ؟ سمینہ آنٹی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں آنٹی آج کل تو فارغ ہی ہوتی ہوں، اس نے بڑی متانت سے سچائی بیان کی۔ گریجویشن تو مکمل کر لیا نا؟ ہاں جی، 3 سال ہو گئے۔ اس بات میں جواب دیتے ہوئے اس نے مدت بھی بتا دی، جو انہوں نے ہرگز بھی نہیں پوچھی تھی۔ گھر تو بہت پیارا سیٹ کر رکھا ہے۔ آنٹی کو خاص طور پر سیٹ کیے کمرے کی آرائش خاصی بھائی۔ جی، اوپر والے تینوں کمرے دادی جان نے اپنی مرضی سے سیٹ کروائے ہیں۔ ایک تو ان میں سلیقہ بہت ہے، دوسرا ان کی چوائس بہت اچھی ہے۔ آج اس کے انداز میں حد درجہ انکساری در آئی تھی۔ خاصی ذمہ دار پوتی کی مانند اس نے دادی جان کی جملہ صفات بیان کی۔ انٹیریئر ڈیکوریشن کے علاوہ اور کیا مشاغل ہیں دادی جان کے؟ فراز سے رہا نہیں گیا، مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔
جی، وہ چونک گئی۔ سمینہ آنٹی بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ ایک دم خجل ہو گئی۔ بھلا اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں نے عام سی بات تو کی تھی۔ اس نے حیرانی سے سوچا۔ اچھا آنٹی آپ لوگ فریش ہو جائیں۔ اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولے، ورنہ آنٹی ابھی مزید گپ شپ کے موڈ میں تھی۔ نیچے آ کر اس نے من و ان ساری بات علیزہ اور عبیرہ کے گوش گزار کی۔ دونوں نے حسب توفیق اسے گھورا۔ بیوقوف، وہ دادی جان کا رشتہ لینے نہیں آئے جو ان کی جملہ صفات پر اتنی تفصیل سے روشنی ڈالنے بیٹھ گئی تھی۔ بھلا کیا امپریشن پڑا ہوگا ان پر؟ کس کا امپریشن؟ دادی جان کا؟ توحا نے حیرانی سے دریافت کیا۔ جی نہیں، ہمارا۔ سوچیں گی کہ جوان پوتیوں کے ہوتے ہوئے دادی خود ہی گھر کی تزئین اور آرائش کی فکر میں رہتی ہیں، نکھٹو اور بدسلیقہ سمجھیں گی ہمیں۔ علیزہ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی تھی، تو وضاحت سے لتاڑا۔ اور ویسے تم پر آج انیزہ کا اثر کیسے ہو گیا؟ اتنے سچ تو صرف وہی بولتی ہے، عبیرہ نے کہا۔ ارے انیزہ نہیں آئی اب تک۔ اس کا ذکر آتے ہی علیزہ کو اس کا دھیان آیا تھا۔ حارث اور وہ اکٹھے ہی لوٹتے تھے۔ حارث واپسی پر اس کو پک کرتا تھا۔ وہ تو آ ہی جائے گی، تم ذرا جلدی سے سلاد بناؤ، میں پھلکے ڈال لیتی ہوں۔ توحا نے اس کی توجہ گھڑی کی طرف دلوائی۔ فی الوقت تو گھر میں موجود لوازمات سے ہی مہمانوں کی خاطر مدارت کی جا رہی تھی، کیونکہ زیادہ اہتمام کا وقت نہیں تھا۔ ان لوگوں کے نیچے آتے ہی ان لوگوں نے ٹیبل سیٹ کر دی تھی۔ کھانے کے دوران زیادہ تر دادی جان اور سمینہ آنٹی ہی بولتی رہیں۔ امی اور تائی جان بھی وقتاً فوقتاً اظہار خیال کر دیتی تھیں۔ وہ تینوں البتہ فراز کی موجودگی کے باعث خاموش ہی تھیں۔ میں دوحہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے گھر بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ سمینہ آنٹی کو ڈرائنگ اور ڈائننگ کی سجاوٹ بھی بھائی تھی، سو ایک بار پھر اسی موضوع پر لوٹ آئیں۔ ہاں بھئی، ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سب تو انہی بچیوں کا کارنامہ ہے۔ دادی نے روانی سے مبالغہ کی تو پانی پیتے پیتے دوحہ کو اچھو لگ گیا۔ سب سے زیادہ شوق تو ہماری دوحہ کو ہی ہے۔ اوپر والے کمرے دیکھے ہوں گے تم نے، ساری محنت اسی کی ہے۔ فراز مسکراہٹ چھپانے کو تیزی سے پلیٹ پر جھکا تھا، اور سچائی کی علم بردار دوحہ کا جی چاہا کہ بیٹھے بیٹھے کہیں گم ہو جائے۔ دادی کو اپنا پسندیدہ موضوع مل گیا تھا۔ اپنی پوتیوں میں وہ تمام خوبیاں انہوں نے 15-20 منٹ میں بیان کر دیں جن سے اب تک ان کی پوتیاں خود بھی ناواقف تھیں۔ مبالغہ آرائی کا یہ سلسلہ ابھی جاری رہنا ہی تھا کہ انیزہ اور حارث کی آمد نے تسلسل توڑ دیا۔ حارث باہر سے ہی بولتا آ رہا تھا۔ اسے غالباً مہمانوں کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ انیزہ نے البتہ ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں سن کر تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے اشارے سے علیزہ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ مہمانوں کی اس کی جانب پشت تھی۔ انیزہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ بتانا چاہا۔ اسی لمحے تائی جان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ انہوں نے اسے پکارا۔ ادھر ہی آ جاؤ انیزہ، دیکھو تو کون آیا ہوا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے بلایا۔ تائی جان کو اکثر ہی اس پر پیار آ جایا کرتا تھا۔ کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ دوحہ کے بجائے وہ ہی ان کی بیٹی ہو۔ تائی جان کے بلانے پر اس نے اندر آ کر بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ یہ عمر کی بیٹی ہے، علیزہ اور عبیرہ کے درمیان کی ہے۔ دادی جان نے اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، سمینہ آنٹی نے اسے کہا۔ جی، میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ حارث کو بھی بلا لانا۔ اب کی بار امی نے اسے مخاطب کیا۔ اس کا تو موڈ بالکل آف ہے، مجھے ڈانٹ دے گا۔ انیزہ نے کسی قسم کا پردہ رکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دادی نے بھی فوراً یہ وجہ جاننا چاہی تھی، حالانکہ پتہ بھی تھا کہ یہ تو روز نشر ہونے والا ڈرامہ ہے۔ اتنے دنوں سے مجھے لیٹ لینے آتا تھا، گھنٹہ گھنٹہ مجھے گیٹ پر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج صبح میں نے تایا جان سے شکایت لگا دی، اسی بات پر ناراض ہے۔ بس اتنی سی بات پر؟ دادی جان کو تعجب ہوا۔ ہاں بس، اس نے کنی کترانا چاہی، آج بھی لیٹ ہی آیا ہوگا۔ تائی جان نے اندازہ لگایا، آخر ماں تھی اس کی۔ نہیں، آج تو ٹائم پر آ گیا تھا۔ انیزہ نے کچھ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں تسلیم کیا۔ تو پھر آج لیٹ کیوں ہو گئے؟ اب کی بار امی نے مداخلت کی۔ نہ جانے اس گھر کی ان تینوں خواتین کو ہر بات کو اندر تک جاننے کی جلدی کیوں ہوتی تھی۔ عبیرہ، علیزہ اور دوحہ تینوں کو اس کیوں اور کیسے کی گردان سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ وہ ٹائم پر آ جائے گا۔ میں اندر اپنی دوستوں کے پاس بیٹھی رہی۔ روزانہ کے ٹائم پر جب باہر نکلی تو یہ تپ رہا تھا۔ ایک دن 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑ گیا تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں سادگی ہی سادگی تھی۔ علیزہ کا پوری شدت سے دل چاہا کہ یا تو اس کا سر پیٹ لے یا پھر اپنا۔ اچھا تم چینج کر کے آؤ، امی نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اندر بھیجا۔ میں حارث کو بلا لاتی ہوں۔ دوحہ بھی اٹھ گئی۔ باہر جا کر انیزہ کی کلاس جو لینی تھی۔ فراز ایک روز قیام کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ حارث کے ساتھ اس کی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ تایا جان اور چچا تو اس سے پہلے بھی ملے ہوئے تھے، لیکن گھر کی جملہ خواتین کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی، جو کافی اچھی رہی۔ اچھے مزاج کا لڑکا ہے، عادات و اطوار بھی نیک ہیں، یہ دادی جان کی رائے تھی۔ مزاج والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نیک اطوار دادی کو نہ جانے کہاں سے نظر آ گئے تھے۔ کم از کم دوحہ کو تو وہ اتنا نیک ہرگز نہیں لگا تھا، لیکن یہ اس کی ذاتی رائے تھی، جس کا اظہار وہ دادی جان کے سامنے کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لڑکا تو دادی جان نے دیکھ لیا تھا، اب دوسرا بھی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کا موقع بھی جلدی مل گیا۔ 1 ہفتے بعد سمینہ آنٹی نے جانے کا قصد کیا تو انہیں لینے کے لیے سفیر آیا تھا۔
آنٹی بڑی ہوشیار ہیں، کیسے بہانے سے اپنے دونوں بیٹوں کا بر دکھوا کروا دیا۔ یہ عبیرہ کی رائے تھی۔ سفیر کو غالباً فراز اہل خانہ کے متعلق تفصیلاً بتا چکا تھا، سو اس کی آمد ہی ہنستے کلکلاتے ہوئے تھی، یا شاید وہ تھا ہی حسود۔ سمینہ آنٹی اپنے ایک ہفتے کے قیام کے دوران گھر کے فرد کی سی حیثیت اختیار کر گئی تھیں، سو سفیر کو بھی ایسا ہی پروٹوکول ملا۔ کم از کم اس بار دادی جان کو اپنی دوسری پوتی کی جملہ صفات پر روشنی ڈالنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی۔ اس بار ہر بات بتانے کو سمینہ آنٹی خود ہی کافی تھیں۔ امی، علیزہ کون سی ہے؟ مجھے تو چاروں ایک سی لگ رہی ہیں۔ ماں سے تنہائی میں ملتے ہی اس نے سرگوشی کے انداز میں دریافت کیا۔ وہ جو گرین سوٹ میں تھی وہ دوحہ تھی، اور وائٹ سوٹ والی علیزہ۔ انہوں نے نشانی بتائی۔ وائٹ سوٹ والی علیزہ تو پتہ چل گئی، لیکن گرین سوٹ میں تو دو لڑکیاں تھیں، ان میں دوحہ کون سی ہے؟ کوئی اور نشانی بتائیں۔ سفیر اپنی ہونے والی بھابھی کا تعارف چاہ رہا تھا۔ تمہیں فراز نے کوئی نشانی نہیں بتائی؟ سمینہ آنٹی مسکرائیں۔ اس نے تو یہ بتایا تھا کہ چاروں میں سے جو تیل لگے بالوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہی دوحہ ہے۔ واہ، بہت اچھی نشانی بتائی ہے۔ اچھا، اب جب نیچے چلیں گے تو میں اسے نام لے کر مخاطب کروں گی، تم دیکھ لینا۔ انہوں نے مسئلے کا حل بتایا تو وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ کچن میں اس وقت وہ چاروں خاصی تیزی سے مصروف عمل تھیں۔ مستعدی سے کام نپٹاتے ہوئے برتنوں کی کھٹر پٹر کے ساتھ باتوں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ کھانا دوحہ اور علیزہ پکا رہی تھی۔ عبیرہ ہاتھ کے ہاتھ برتن دھونے پر مامور تھی۔ چھٹی کے باعث تایا جان اور چچا بھی گھر پر تھے، لہٰذا ہر 10 منٹ بعد چائے کے آرڈر بھی آ جاتے تھے، اور چائے انیزہ سے بہتر کوئی بنا نہیں سکتا، لہٰذا یہ ڈیوٹی اس کی تھی۔ علیزہ، تمہیں سفیر کیسا لگا؟ دوحہ کو نہ جانے کیا خیال آیا تھا جو کام روک کر علیزہ سے پوچھ بیٹھی۔ سفیر کو چھوڑو، تم یہ دیکھو، کوفتے کچھ سخت نہیں لگ رہے؟ علیزہ کی پوری توجہ کوفتوں کی طرف تھی۔ نہیں، کوفتے تو ٹھیک ہے، تم سفیر کے بارے میں بتاؤ نا، تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ دوحہ کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، ہنستا بہت ہے، لیکن دوحہ یہ کوفتے دادی جان کو پسند نہیں آئیں گے، اور وہ سب کے سامنے اظہار خیال بھی کر دیں گی۔ علیزہ کو دادی کے مزاج کا اندازہ تھا، سو اس کی یہ فکر مندی غلط نہ تھی۔ تم ان کی فکر چھوڑو، کہہ دینا دوحہ نے بنائے ہیں، اور اب سنجیدگی سے میری بات کا جواب دو۔ وہ بھی چڑ گئی۔ اچھا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بھی تھوڑی دیر کو ذہن کوفتوں کی فکر سے آزاد کیا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ تمہیں سفیر کیسا لگا؟ دوحہ نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ میں کیا بتاؤں، ابھی تو ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں، کل رات کو جب تم ابو کے لیے چائے لے کر گئی تھی تو وہ بھی تو وہیں تھا، اتنی دیر تم وہاں رکی رہی، دیکھا ہی نہیں؟ عبیرہ کو حیرت ہوئی۔ آفس کی بات ہے، سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ چائے دینے کے بہانے تفصیل سے دیکھ لوں گی، لیکن وہاں پہنچی تو ابو نے ٹی وی پر کیپٹل ٹاک لگا رکھا تھا۔ میں اس طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنی مزیدار لائیو لڑائی آ رہی تھی سیاست دانوں کی۔ علیزہ کا دھیان کیپٹل ٹاک میں الجھ گیا۔ ویسے دوحہ، تم بار بار علیزہ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ انیزہ نے اصل وجہ جاننا چاہی، اور اس سے پہلے کہ دوحہ اسے جواب دیتی حارث وہاں چلا آیا۔ دادی جان پوچھ رہی ہیں کھانے میں کتنی دیر ہے؟ آیا تو وہ پانی پینے تھا، لیکن ان کو باتوں میں مشغول دیکھ کر اپنی طرف سے دادی کا پیغام دیا، جس کا ٹھیک ٹھاک اثر ہوا۔ سب دوبارہ اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ حارث، پلیز ایک کام کر دو۔ دوحہ نے اسے وہاں بیٹھنے کے موڈ میں دیکھا تو جٹ پستہ بادام اس کے آگے رکھ دیے۔ ذرا ہوائیاں تو کر دو، لاؤ پلیٹ دو۔ اس نے بلا چون چرا پستے اپنے سامنے رکھے۔ نہیں، تم یہ رہنے دو، میں کر لوں گی، تم سفیر کے پاس چلے جاؤ، وہ بور ہو رہا ہوگا۔ انیزہ نے ذمہ داری دکھائی۔ نہیں، وہ بور نہیں ہوگا، کیونکہ دادی جان اسے کمپنی دے رہی ہیں۔ وہ ہنوز کام میں مصروف رہا۔ ہائے دادی جان، بھلا دادی جان اس سے کیا بات کریں گی؟ علیزہ کو اچنبھا ہوا۔ وہ اس سے ہر بات کر سکتی ہیں، کیونکہ ہماری دادی جنریشن گیپ جیسی کسی چیز سے واقف نہیں ہے، اور پھر سامنے بھی تو سفیر ہے، 2 گھنٹے سے نہایت دلچسپی سے دادی جان سے ان کی شادی کا احوال سن رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت جلد دادی کی گڈ بکس میں آ جائے گا۔ دوحہ نے رائے دی۔ آ جائے گا کا کیا مطلب؟ آ گیا ہے، حارث نے تصحیح کی۔ دادی جان اس کی فرمانبرداری اور تابعداری سے اس حد تک متاثر ہو گئی ہیں کہ اس کے سامنے تم سب کی کارگزاریوں پر بھی روشنی ڈال چکی ہیں۔ ہائے نہیں، کیا کیا بتایا ہے؟ سب سے پہلے علیزہ کو ہی پریشانی ہوئی تھی۔ دادی کو اپنی ہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ حد ہو گئی علیزہ، دادی جان ایک ایسے شخص کے سامنے جس کے ساتھ ان کی پوتی کا مستقبل وابستہ ہونے کا امکان ہو، ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی۔ دوحہ کے لہجے میں یقین تھا۔ حارث کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر علیزہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ واقعی مذاق کر رہا ہے۔ اس بات کا تو اطمینان ہو گیا تھا، لیکن اپنے کوفتوں کے بارے میں وہ ابھی بھی غیر مطمئن ہی تھی۔ سو کھانا میز پر لگنے تک اس نے بلا مبالغہ کوئی 10 بار سب کو یاد دہانی کروائی تھی کہ بریانی اور فرائیڈ فش بے شک اس نے بنائی ہے، لیکن کوفتے ہرگز بھی نہیں۔ دوحہ بھی آسانی سے راضی ہو گئی، کیونکہ اس سے کوفتے ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے۔ علیزہ خواہ مخواہ میں ہی اتنے کانشیس ہو رہی تھی، لیکن اتفاقاً کھانے کی میز پر پہلا سوال کوفتوں کے بارے میں ہی ہوا تھا۔ کوفتے بہت مزیدار ہیں، بچوں کس نے بنائے ہیں؟ چچا جان نے پوچھا تو میز پر پانی کا جگ لا کر رکھتی علیزہ کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔
دوحہ نے بنائے ہیں ابو۔ یہ انیزہ تھی جو اپنی ازلی بے نیازی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر کے ایک بار پھر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ دوحہ اور عبیرہ کو مسکراہٹ چھپانا دوبر ہو گیا۔ دونوں کو انیزہ کی حالت کا مکمل اندازہ تھا، جو میز پر پانی کا جگ تقریباً پٹک کر انیزہ کے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ صحیح کہتا ہے حارث اس کے متعلق۔ زیادہ غصہ اسے یوں آ رہا تھا کہ دادی جان بھی اب جملہ حاضرین سے دوحہ کی کوکنگ میں مہارت کا تذکرہ کر رہی تھی، اور دوحہ محترمہ کی ہنسی رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ یار یہ سفیر بھائی تو واقعی تیز ہیں۔ رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر وہ سب کمرے میں بیٹھی تھی جب انیزہ نے خیال آرائی کی۔ کیوں، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ علیزہ چونکی۔ ارے واہ، اندازہ لگانے میں کیا دیر لگتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے جتنی بار بھی انہیں دیکھا وہ نظر بچا کر تمہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک تو تم بھی انیزہ بالکل دادی جان پہ گئی ہو، کوئی اور نوٹ کرے نہ کرے تم ہر چیز ضرور دیکھ لیتی ہو۔ علیزہ نے اسے ٹوکا۔ کون کیا دیکھتا ہے بھئی؟ اسی وقت حارث ان کے کمرے میں چلا آیا۔ ہاں یاد آیا حارث، تم بھی تو کھانے کی میز پر مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کیوں بھلا؟ انیزہ کو اس کی شکل دیکھتے ہی یاد آیا۔ وہ اس لیے کہ مہمانوں تک ڈونگا جانے سے پہلے ہی مرغی کی ٹانگ تمہاری پلیٹ کی زینت بن چکی تھی۔ ذرا مینرز نہیں آتے تمہیں؟ حارث نے اسے گھورکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میز پر مرغی کے قورمے کے علاوہ اور بھی بہت سی ڈشز تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونگا میرے بعد تمہارے پاس گیا تھا تو دوسری ٹانگ تم نے اپنی پلیٹ میں ڈالی تھی۔ انیزہ نے فوراً سے پہلے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ فوراً ہی سنبھل کر اسے گھورنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی آمد کا مقصد یاد آیا۔ دوحہ دادی جان کی دوائیں آ کر ڈھونڈ دو، چچی جان کو نہیں مل رہی۔ کہنے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں۔ انیزہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ عبیرہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی تو حارث کا پیچھا چھوڑ دیا کرو، انداز میں فرمائش تھی۔ کیوں، وہ بھی تو سب سے زیادہ مجھے ہی ہٹ کرتا ہے۔ انیزہ نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلائیں۔ اب یقیناً سکون کی نیند آئے گی۔ مہمانوں کی واپسی ہو چکی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ کچھ فراغت میسر آتی، مصروفیت میں خوب ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ جاتے جاتے سمینہ آنٹی باضابطہ طور پر دوحہ اور علیزہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کر گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد امین انکل نے بھی فون کر کے جلد از جلد جواب مانگا تھا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ دادی جان سمیت تمام خواتین کو فراز عمومی اور سفیر خصوصی طور پر پسند آ گیا تھا، تو کچھ ہی دنوں کی سوچ و بچار کے بعد ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا گیا۔ وہ لوگ غالباً جواب کے ہی منتظر تھے، جو فوراً شادی کی تاریخ مانگ لی۔ امینہ انکل کی بہن کئی سالوں کے بعد کینیڈا سے پاکستان آ رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے پاکستان میں قیام کے دوران ہی شادی ہو جائے۔ تائی جان اور امی کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھیں کہ 2 ماہ کے اندر اندر تیاری کیسے کی جائے گی، لیکن تایا جان نے انہیں بھی راضی کر ہی لیا۔ اب تائی جان اور امی کے بازاروں کے چکر شروع ہو گئے تھے۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری حارث کی تھی۔ سارا دن بازاروں کی خاک چھاننے کے بعد جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس وقت بھی سکون کبھی کبھار ہی میسر آتا تھا۔ سر شام ہی ان چاروں کی دوستیں اور دور و نزدیک کی کزنز ہلہ بول دیتیں۔ گانوں کی پریکٹس کے نام پر بے سرے پن کے خوب ہی مظاہرے کیے جاتے۔ اس وقت بھی لاؤنج سے خوب زور و شور سے گانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ حارث صبح سے کتنے ہی کام نپٹا کر تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا۔ تائی جان اس کے لیے چائے بنوا کر اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر گرا ہوا تھا۔ کیٹرنگ والے کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں وہیں سے آ رہا ہوں۔ اور منازہ آپا کے کارڈ پہنچا دیے؟ ہاں کل شام کو ہی دے آیا تھا۔ اچھا اٹھو چائے پی لو۔ ایسی بیٹھ گئی تھی۔ دوحہ کہاں ہے؟ حارث کو خیال آیا۔ لاؤنج میں ہی ہے، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ ان دونوں کے جانے سے کتنا سناٹا ہو جائے گا، وہ افسردہ سی تھی۔ نہیں سناٹا کیسا، ابھی 2 موجود ہے نا۔ حارث نے مسکرا کر ان کی افسردگی کم کرنا چاہیے۔ لیجیے، کیا کان پھاڑ دینے والے طریقے سے چیخی ہیں محترمہ؟ بھلا ان کی موجودگی میں سناٹا ہو سکتا ہے؟ باہر انیزہ کسی پر غصہ ہو رہی تھی، بلکہ میرا تو خیال ہے اصل سناٹا اس کے جانے کے بعد ہی ہوگا۔ اس کے جانے کا تصور ہی کتنا خوشگوار لگا تھا اسے۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ حارث بیٹا ایک بات کہوں؟ تائی جان کے افسردہ چہرے پر ایک دم سے چمک سی آئی تھی۔ ایک نہیں 2 کہیں۔ حارث مسکرایا۔ کیا خیال ہے انیزہ کو اپنی بہو نہ بنا لوں؟ انہوں نے دل کی خواہش بیٹے کے آگے بیان کی۔ ضرور بنائیں، اگر آپ کا کوئی اور بیٹا ہو تو۔ وہ ان کی بات کو مذاق سمجھا تھا۔ بکو مت، میں سنجیدہ ہوں۔ پرسوں فاخرہ انیزہ کے لیے اپنے دیور کا ذکر کر رہی تھی۔ فرحت نے اس وقت تو اسے ٹال دیا، لیکن اچھا قابل لڑکا ہے۔ اگر اس نے 1-2 بار مزید ذکر کیا تو عمر اور فرحت سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے گویا حارث کو خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ تو آپ کو کیا فکر؟ اگر لڑکا اچھا ہے تو کر دیں۔ اس کے لاپرواہ لہجے میں بھی قطعیت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ انہیں اس سے اسی جواب کی توقع تھی، پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی سی کوشش کی تھی۔ اسی لمحے دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور میں پورے گھر میں تمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ آنے والی انیزہ تھی، ہاتھ میں ڈولکی لیے۔ کیوں خیریت؟ میری گرفتاری کا وارنٹ نکل آئے ہیں جو مجھے تلاشتی پھر رہی ہو، اور یہ ڈولکی یہاں لے کر آنے کی کیا تک ہے بھلا؟ سیدھے طریقے سے بات کرنا دونوں کی ہی سرشست میں نہیں تھا۔ تائی جان دونوں کو تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئیں۔ تائی جان اسے دیکھیں کیسے ڈولکی لے کر آیا تھا، 2 ہاتھ مارنے سے ہی پھٹ گئی۔ اسے کہیں بدلوا کر لا دے، ہمیں ابھی پریکٹس کرنی ہے۔ اس سے براہ راست بات کرنے کے بجائے اس نے تائی جان کو سفارشی بنایا۔
کیا کہا؟ 2 ہاتھ مارنے سے پھٹ گئی۔ توبہ کرو، صبح سے جتنی بے دردی سے اسے پیٹ رہی ہو، مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا، بلکہ یہ تو ڈھیٹ تھی، سارا دن نکال گئی اور میرا فی الحال باہر جانے کا کوئی موڈ نہیں۔ اس نے صاف جواب دیا۔ تائی جان پلیز، ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس نے ملتجانہ انداز میں انہیں دیکھا۔ چلو حارث لے آؤ، بچیاں ہیں، شوق پورا کر رہی ہیں۔ امی میں تھکا ہوا ہوں، وہ کراہا۔ اچھا تھوڑی دیر ریسٹ کر لو پھر لا دینا۔ وہ درمیان کی راہ نکالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے پیچھے پیچھے انیزہ بھی باہر نکلنے کو تھی۔ یہ چائے کا کپ لے جاؤ، حارث نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر سائڈ ٹیبل تک آئی تھی۔ اس نے تکیہ منہ پر رکھ لیا تھا۔ میں آدھے گھنٹے تک تمہیں اٹھاؤں گی، اٹھ جاؤ گے نا؟ انداز سلجھو تھا۔ تکیہ چہرے پر رکھے حارث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تھا جو پہلے ہی آرام سے کہہ دیتی، اس نے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی والدہ محترمہ کی بات ایک بار پھر ذہن میں آئی تھی۔ یہ امی بنا بست میں اور انیزہ، وہ اس بیتوکی تجویز پر ایک بار پھر ہنسا تھا۔ آج کل حارث کے بازار کے چکر کچھ کم ہو گئے تھے۔ زیادہ تر وہ گھر پر ہی ہوتا، جس کی وجہ سے دن کے بیشتر اوقات میں ڈیک سے بلند ہونے والے گانوں کی آواز گھر میں گونجتی رہتی۔ اس وقت بھی جب چوتھی مرتبہ لگاتار فاخر کا ماہی وے شروع ہوا تو انیزہ بھنا کر رہ گئی۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اوپر سے میوزک کی آواز سر میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو صبر کیا، لیکن جب برداشت جواب دے گئی تو کچھ سوچ کر وہ اس کے کمرے تک آئی تھی۔ کچھ تو شرم کرو، اذان ہونے والی ہے، آواز ہی آہستہ کر دو، اس نے کہا تو حارث شرمندہ ہو گیا۔ چون چرا کیے بغیر اس نے ڈیک آف کر دیا۔ 1 سیکنڈ کے اندر اندر گھر میں سناٹا چھا گیا۔ وہ بڑے فاتحانہ انداز میں کچن میں واپس آئی تھی۔ دم کی ہوئی چائے کپ میں انڈیلی، 2 ٹیبلٹ لی اور مزے سے چائے کا کپ ختم کیا۔ ترکیب کارگر رہی تھی۔ اگر سیدھی طرح ڈیک بند کرنے کو کہتی تو مجال ہے وہ بند کر دیتا۔ ادھر کمرے میں حارث نے کافی دیر تو اذان شروع ہونے کا انتظار کیا تھا، پھر اچانک کی گھڑی کی طرف نظر اٹھی تو اندازہ ہوا کہ اذان ہونے میں پورا گھنٹہ باقی ہے۔ اپنے اتنی آسانی سے بیوقوف بن جانے پر شدید غصہ آیا۔ تصور ہی تصور میں اسے گھور کر اس نے ایک بار پھر ڈیک آن کر دیا۔ اگلے روز بھی اس نے یہی پریکٹس دہرائی۔ تایا جان کہہ رہے ہیں ڈیک بند کر دو، اذان ہونے والی ہے۔ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے پیغام نشر کیا۔ حارث نے اس کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی۔ اب اتنا بیوقوف بھی نہیں کہ اس نے اطمینان سے والیوم مزید اونچا کر دیا۔ وہ کندھے اچکا کر واپس پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی تایا جان اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کچھ تو لحاظ کر لو، نماز کا وقت ہے، اذانیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے شرمندہ ہو کر فوراً ہی ڈیک بند کر دیا۔ اذانیں واقعی شروع ہو چکی تھیں۔ اسے انیزہ پر شدت سے غصہ آیا، جو اس وقت بڑے اطمینان سے ادھر ادھر ٹہلتی پھر رہی تھی۔ نہ جانے امی کو اس کی یہ حرکتیں نظر کیوں نہیں آتی، جو میرے سر پر سوار کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ کافی دیر تک وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ مہندی کا فنکشن اگرچہ رات کو تھا، لیکن صبح سے ہی گھر میں خوب ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چکر میں بھاگا پھر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہو۔ گو سب سے زیادہ مصروف وہ خود ہی تھا، لیکن باقیوں کی نسبت کچھ کم ہی شور شرابہ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ کچھ پوچھنے کے لیے دادی جان کے کمرے میں آیا تھا۔ باقی گھر کی نسبت یہاں کچھ سکون تھا۔ وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے دادی جان کے پلنگ پر ہی نیم دراز ہوا۔ دادی جان پلیز چائے پلوا دیں۔ کمر سیدھی ہوتے ہی جیسے ہی جسم کو ذرا سا سکون ملا، ویسے ہی چائے کی طلب جاگی۔ دادی نے کمرے میں جھانکتے کسی بچے کے ہاتھ عبیرہ یا انیزہ کو چائے بنوانے کا کہلوا بھیجا۔ نانی، اماں، عبیرہ خالہ تو مہندی لگوا رہی ہیں اور انیزہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ حارث ماموں کو کچن میں ہی بلوا لاؤ۔ اگر کمرے میں چائے بھیجی تو سب کے لیے بنانی پڑ جائے گی۔ بچہ بڑا فرمانبردار تھا، جو 5 منٹ بعد ہی جواب لے کر آ گیا۔ دادی اور حارث دونوں انیزہ کی اس صاف گوئی پر لاحول پڑ کر رہ گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ نصرت چچی اور سائرہ ممانی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ کر باہر گئی تھیں، اور فی الوقت کمرے میں اس کے اور دادی جان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تمہیں بچے کے سامنے اتنی سچائی کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حارث نے کچن میں جاتے ہی اس پر چڑھائی کر دی تھی۔ اگر کوئی سن لیتا تو کیسے سن لیتا؟ میں نے فہد سے کہا تھا کہ چپکے سے جا کر نانی اماں کو بتانا۔ اس نے قدرے فقریہ لہجے میں اپنی چالاکی بیان کی۔ پہلے مجھے شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ تم میں واقعی عقل کا فقدان ہے۔ وہ اس بات پر یہی کہہ سکتا تھا۔ ایویں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فاخرہ آپی کی ساس دادی جان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی یہ پوتی بہت سمجھدار ہے۔ اس نے گویا اسے چڑھایا۔ ہاں، دور کے ڈول سہانے، وہ بڑبڑایا۔ فاخرہ آپی کی ساس کے ذکر پر اسے امی کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے ذرا غور سے انیزہ کو دیکھا، جو کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ غالباً تھوڑی دیر پہلے ہی نہائی تھی۔ گیلے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر جھولتی لٹوں کے بیچ صاف ستھرا سا چہرہ دمک رہا تھا۔ خوبصورت تو یہ ہے، لیکن یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ شکل و صورت میں تو وہ چاروں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ پھر فاخرہ آپی کی ساس کو اس میں کیا خاص بات نظر آ رہی ہے؟ اس کا ذہن ادھر ادھر کی سوچوں میں مصروف تھا۔ انیزہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے لا کر رکھا تو وہ چونکا۔ سر جھٹک کر وہ چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت تو اس کی سوچیں کسی اور سمت مڑ گئی تھیں، لیکن رات کو فنکشن کے دوران جتنی بار بھی وہ اندر آیا، فاخرہ آپی کی ساس کو دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر
انیزہ کو ہی نظروں میں فوکس کیے دیکھا۔ ویسے تو سب لڑکیاں ہی زرق برق کپڑوں میں چمک رہی تھیں، لیکن کھلکھلاتے چہرے والی انیزہ سب سے نمایاں تھی۔ یہ اسے اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے آج؟ حارث بلا وجہ جھنجھلایا اور اسی جھنجھلاہٹ میں اسے پکار بیٹھا۔ امی کہاں ہیں؟ اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہی پوچھ بیٹھا۔ میں نظر آ گئی تمہیں اور تائی جان نظر نہیں آئی؟ انیزہ کے کہنے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو شرمندہ ہو گیا۔ چند لمحوں پہلے انیزہ جس جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے بالکل برابر ہی تائی جان بیٹھی تھیں۔ اچھا ان سے کہو میرے کپڑے پریس کروا دیں۔ چلو میں کر دیتی ہوں، انیزہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس کے کپڑے سنبھالنے کی ذمہ داری ہمیشہ سے دوحہ کی تھی۔ آج دوحہ مایوں کی دلہن بنی بیٹھی تھی تو انیزہ کو اچھا نہیں لگا کہ تائی جان محض اس کے کپڑوں کے لیے وہاں سے اٹھیں، تو اس کے پیچھے چلی آئی۔ حارث نے کمرے میں آ کر چپ چاپ الماری سے شلوار سوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ انیزہ اس کی مسلسل خاموشی کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا تمہیں دوحہ کے جانے سے اداسی ہو رہی ہے؟ اس نے خود ہی اندازہ لگایا۔ اس نے تردید کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ فکر نہ کرو، اسلام آباد اتنا دور تو نہیں ہے، آتے جاتے رہیں گے وہ لوگ۔ وہ بڑے مدبرانہ انداز میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ حارث نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں اور دیکھ لینا ہم لوگ بہت جلد ان لوگوں کے بغیر بھی رہنے کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ شاید اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دلاسا دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار حارث کو اس کے انداز میں معصومیت نظر آئی تھی اور اس معصومیت پر زور کی ہنسی بھی آ گئی۔ کیوں ہنسے ہو تم؟ وہ اس کی ہنسی پر ایک دم کچھ مشکوک ہوئی۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا۔ حارث نے فوراً وجہ بھی بیان کی۔ جی نہیں، تم میرا مذاق اڑا رہے تھے، وہ یقین آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا واقعی؟ حارث نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ میں بھلا کیوں اڑانے لگا تمہارا مذاق؟ تم تو اتنی عقل مندی کی باتیں کرتی ہو۔ وہ دوبارہ اپنی جون میں واپس آ گیا۔ اب تم طنز کر رہے ہو؟ انیزہ کو غصہ آنے لگا۔ ایک تو تمہیں اداس دیکھ کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی اور تم ہو کہ تم سے کس نے کہا کہ میں اداس ہوں؟ اور اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اسلام آباد اتنا دور تو نہیں، آتے جاتے رہیں گے وہ لوگ، ہے نا؟ چہرے پر اگرچہ زمانے بھر کی معصومیت طاری کر کے اس نے انیزہ سے تائید چاہی تھی، لیکن وہ انیزہ تھی اس کی رگ رگ سے واقف۔ فوراً تب گئی۔ کتنا اچھا موڈ تھا، سارا خراب کر کے رکھ دیا۔ اس سے تو بھلائی کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ کپڑے لے کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے باہر کا رخ کیا۔ حارث سر جھٹکتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسٹیج پر دلہن بنی دوحہ اور علیزہ مووی کی لائٹوں اور کیمروں کی فلیش کی چکا چوند میں خوبی دمک رہی تھی۔ دمک تو خیر وہ بھی رہی تھی، فراز اور سفیر سے لڑ جھگڑ کر دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی نیک وصول کرتے ہوئے ابیرہ کے ساتھ مل کر ان دونوں نے خوبی رقم بٹورنے کے پلان بنائے تھے، اور اب اسی سلسلے میں وہ اسٹیج پر فراز اور سفیر کے سامنے براجمان تھی۔ سفیر نے نہ جانے کیا کہا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی نظریں ذرا فاصلے پر کھڑے حارث سے جا ٹکرائیں۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہنسی کو ایک دم بریک سا لگا۔ یہ کیوں گھور رہا ہے؟ اسے فکر ہوئی۔ میک اپ زیادہ اوور تو نہیں لگ رہا؟ اس کی نظروں کے ارتکاز سے کانشیس ہو کر پہلا دھیان اسی طرف گیا، لیکن نہیں، میک اپ میں اگر کچھ گڑبڑ ہوتی تو سب سے پہلے دادی جان ہی ٹوک دیتی۔ انہوں نے تو آج ماشاءاللہ پڑھ کر بھی پھونکا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ ابیرہ کی طرف متوجہ ہوئی جو فراز سے تو رقم نکلوانے میں کامیاب ہو گئی تھی، سفیر البتہ تنگ کر رہا تھا۔ سفیر بھائی آپ تو علیزہ سے بھی بڑھ کر نکلے۔ ہم تو علیزہ کو ہی کنجوس سمجھتے تھے، لیکن آپ تو مہا کنجوس ہیں۔ انیزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اچھا یہ بھی کنجوس ہے، ویری گڈ۔ سفیر حضرت متاثر ہوا اس خبر سے۔ دلہن بنی علیزہ البتہ ذرا سا کسمسائی۔ احمق لڑکی ہمیشہ غلط موقع پر غلط بات کرتی ہے، وہ جی بھر کے جزبز ہوئی۔ سفیر البتہ اور پھیل گیا تھا۔ جتنے یہ کہیں گی اتنے دے دوں گا۔ اس نے علیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی فرمانبرداری؟ پیچھے سے فقرہ آیا۔ بالکل۔ اس نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ فراز بھائی آپ بھی کچھ سبق سیکھیں۔ کسی نے خاموشی سے مسکراتے فراز کو بھی شہ دینے کی کوشش کی۔ ہم نے تو یار پہلے ہی سب کچھ طے کر لیا تھا۔ کافی دیر سے مسکراتے رہنے پر اکتفا کرنے والے فراز نے بھی لب کشائی کی۔ ہم میں شامل دوسری ہستی ضرور تردید کرتی اگر دلہن نہ ہوتی تو۔ دونوں طرف سے خوب ہی فکر بازی ہو رہی تھی۔ بالآخر سفیر کو ترس آ ہی گیا۔ جو مطلوبہ رقم نکال کر ان کے حوالے کی، ہنستے مسکراتے رقم وصول کر کے وہ اسٹیج سے اتری تھی۔ اسٹیج سے اترتے ہی نظر دوبارہ حارث پر پڑی۔ اسے کچھ یاد آیا تو سیدھی اس کے پاس چلی آئی۔ آخر تسلی بھی تو کرنا تھی۔ کیا بات ہے، کیوں گور گور کر دیکھ رہے تھے؟ اپنی الجھن رفع کرنے کے لیے اس سے ذرا بھی صبر نہ ہوا۔ وہ تائی جان کے پاس کھڑا نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، ایک دم گڑبڑا گیا۔ بیوقوف ہے بالکل، کبھی موقع محل دیکھ کر بات نہیں کرتی۔ اب اس بات کا کیا جواب دیتا، اور وہ بھی اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں؟ امی کو دیکھو، خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ فی الوقت اسے ٹالنے کے لیے اس نے اس کی توجہ تائی جان کی طرف دلوائی، جن کی آنکھیں بیٹی کی جدائی کے خیال سے بار بار بھر آ رہی تھیں۔ وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ فکر نہ کریں تائی جان، اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گی یہ دونوں۔ ہر 10-15 دن بعد ہی آ جایا کریں گی سر پر سوار ہونے کے لیے۔ اور ویسے بھی ابھی تو آپ کا پہلا تجربہ ہے نا، اس لیے اداس ہو رہی ہیں۔ تھوڑے دنوں میں عادی ہو جائیں گی، اور پھر دیکھیے گا میری اور ابیرہ کی شادی میں کتنا ہنستے ہنستے رخصت کریں گی آپ ہمیں۔
ہے نا حارث؟ وہ انہیں پورے یقین سے یوں تسلی دے رہی تھی جیسے خود تو بہت تجربہ کار ہو، ساتھ میں تائید بھی چاہیے تھی حارث سے، جو حیرت سے اپنی والدہ محترمہ کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ خود وہ اتنی دیر سے امی کو سمجھا رہا تھا لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب دو فکروں سے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انیسہ نے قدرے جتانے والے انداز میں اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھا میرا کمال۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ امی کی طرف چلی گئی تھی۔ عبیرہ پہلے ہی ان کے پاس تھی اور بجائے اس کے کہ وہ امی کو سنبھالے، خود بھی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ انیسہ نے پہلے تو گور کر دیکھتے ہوئے عبیرہ کو وہاں سے ہٹایا تھا اور پھر امی کے ساتھ کوئی داستان امیر حمزہ شروع کر دی تھی۔ حارث آج کچھ اس کی صلاحیتوں کا معترف ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموشی ہے گھر میں۔ حارث دیر سے سو کر اٹھا تھا، باہر آیا تو فوراً ہی گھر میں پہلا سکوت محسوس ہوا۔ اب تو ہر وقت ایسی ہی خاموشی محسوس ہوتی ہے، تم گھر پر کم ہی رہتے ہو جب یہ احساس نہیں ہوتا۔ اس کی امی برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ چچی کہاں ہیں؟ وہ ان کے پاس ہی تخت پر نیم دراز ہو گیا۔ فاخرہ کی سسرال گئی ہے اماں جان کے ساتھ۔ کیوں خیریت؟ وہ چونکا۔ فاخرہ کئی بار اسرار سے بلا چکی ہے، اپنے دیور کے لیے عندیہ دیا ہے اس نے، تمہیں بتایا تو تھا۔ انہوں نے خفا سی نظر اس پر ڈالی۔ یہ فاخرہ آپا کچھ زیادہ ہی بےتاب نہیں ہو رہی؟ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا۔ ہاں تو لڑکی جو اتنی پیاری ہے، اس کی امی اسے جیسے جتا رہی تھیں، اور چچی جان کو بھی ایسی کیا جلدی ہو رہی ہے؟ اب یہ عرصہ ہی کتنا ہوا ہے دو اور علیزہ کی شادیوں کو؟ چوتھا مہینہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی جلدی کی کیا بات؟ فی الحال تو ایسے ہی ملنے ملانے گئی ہے، سارے مرحلے آہستہ آہستہ ہی طے ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں چھوڑیں، مجھے ناشتہ بنا دے۔ وہ اکتا سا گیا۔ جاؤ کچن میں، انیسہ یا عبیرہ ہوں گی، ان سے کہہ دو۔ وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ حارث چپ چاپ کچن میں چلا آیا۔ انیسہ کیبنٹ کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ناشتہ دو یار۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ کون سا ٹائم ہے ناشتے کا؟ اس نے دیوارگیر گھڑی کی جانب دیکھا جو 11:30 بجا رہی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، دوپہر کا کھانا تیار ہونے والا ہے۔ مشورے کا شکریہ، تم ناشتہ بنا سکتی ہو تو بنا دو۔ کیا بات ہے، کوئی برا خواب دیکھ کر آنکھ کھلی ہے یا تائی جان سے ڈانٹ کھا کر آ رہے ہو؟ انیسہ نے اس کی بیزار لہجے کو دیکھتے ہوئے چوٹ کی، لیکن جواب میں اس کی گھورتی نظروں سے گڑبڑا گئی۔ ہاف فرائی انڈا ہی لو گے نا؟ اس نے فوراً شرافت کا لبادہ اڑا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چچی جان کہاں گئی ہیں؟ اسے توے پر پراٹھا الٹتے پلٹتے دیکھ کر اس نے سرسری سی انداز میں دریافت کیا۔ فاخرہ آپی کے ہاں۔ اس نے جھک کر چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ فاخرہ آپی کی سانس کافی تیز لگتی ہیں۔ حارث نے اٹھ کر فریج سے پانی نکالتے ہوئے رائے دی، ساتھ ہی کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اچھا پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، تم یہ بتاؤ چائے ابھی لوگے یا بعد میں؟ قدرے مگن سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ بعد میں ہی لوں گا۔ وہ بغور اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ دوحہ اور علیزہ کے جانے کے بعد اس نے بخوبی کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ یونیورسٹی سے آ کر بھی کافی کام نپٹا لیتی تھی، لیکن چھٹی والے دن تو اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ امی اور تائی جان کے ساتھ عبیرہ کو بھی ریسٹ دے دے۔ اس طرح اطمینان سے کام کاج کرتی کتنی اچھی لگتی ہے۔ حارث بے دہانی میں اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پلیز عبیرہ بتاؤ نا، کل کون سے کپڑے پہنوں؟ اس وقت وہ تینوں ہی لاؤنج میں تھے۔ ڈیپ پنک کلر کا کاٹن کا جو سوٹ ہے وہی پہن لو، تم پر سوٹ کرتا ہے۔ عبیرہ نے کچھ سوچ کی رائے دی۔ ہے نا، سوٹ کرتا ہے نا مجھ پر، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ انیسہ فوراً راضی ہو گئی۔ کہاں جانا ہے کل؟ حارث نے فائل پر سے نظر اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ آج کل وہ انٹرنشپ کے سلسلے میں کافی مصروف تھا، صبح کا آفس گیا رات تک ہی لوٹتا تھا، سو گھر کے معاملات سے کچھ بے خبر سا تھا۔ کہیں جانا نہیں ہے؟ مہمان آ رہے ہیں کل، عبیرہ نے اطلاع فراہم کی۔ کون؟ دوحہ وغیرہ آ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں، کم از کم دوحہ وغیرہ کے آنے پر ہم اتنی سوچ و بچار کر کے کپڑے سلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ کل فاخرہ آپی کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ اوہ! حارث جیسے معاملے کی تہہ تک پہنچا تھا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر وہ دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے اسد کو دیکھ رکھا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ خیال آنے پر اس نے ان سے پوچھا۔ لہجہ بالکل سرسری سا تھا۔ نہیں، بہت پہلے شاید کبھی دیکھا ہو، یاد نہیں، عبیرہ نے جواب دیا تھا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی، مجھے کچھ روڈ سا لگتا ہے، لیکن خیر ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس نے دانستہ کوشش کر کے لہجے میں حتی المکان بے نیازی پیدا کی تھی، نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی فائل سے نہیں ہٹائی تھی۔ ہاں تمہارا وہم ہی ہوگا، امی تو بہت تعریف کر رہی تھی کہ اتنی اچھی پوسٹ پر ہونے کے باوجود مزاج میں سادگی ہے۔ انیسہ نے فوراً ہی اس کے روڈ ہونے کو آؤٹ آف کوسچن قرار دیا۔ تم ملے ہو اس سے؟ عبیرہ نے ذرا غور سے اسے دیکھا۔ ہاں کئی بار، انیسہ سے کافی مختلف ہے، کچھ انٹلیکچوئل سا ہے۔ حارث فائل بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہی ہو گیا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ انیسہ جھٹ بول اٹھی۔ میں نے کب کہا اس میں برائی ہے؟ بس ذرا تمہاری فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے اس پر ترس سا آتا ہے۔ اس بیچارے نے انٹرنیشنل افیئرز میں جانے کون سی ڈگری لے رکھی ہے، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ امریکہ کا پرائم منسٹر کون ہے؟ اس نے اسے جیسے اکسایا تھا۔ معلوم ہے مجھے، اب اتنی بھی کم علم نہیں کہ امریکہ کے پرائم منسٹر کا نام نہ معلوم ہو۔ وہ فوراً چمک کر بولی۔ اچھا بتاؤ تو کون ہے امریکہ کا پرائم منسٹر؟ حارث نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ جھلکی تھی۔ جارج ڈبلیو بش، فوراً جواب آیا۔ اس بار حارث نے اپنا کہہ کر رکنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی۔
امریکہ میں پریزیڈینشل نظام ہے انیزا، عبیرہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ وہ خجل ہو گئی، جوش میں آ کر کچھ زیادہ ہی جلدی جواب دے دیا تھا، سوال پر غور ہی نہیں کیا۔ حالانکہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں فرق سے وہ بخوبی واقف تھی۔ خیر تم فکر نہ کرو، بہت سے انٹلیکچوئل لوگ ایسی بیویاں پسند کرتے ہیں جن پر اپنی قابلیت کا روب جھاڑ سکیں۔ حارث نے تسلی دینے کی آڑ میں زخموں پہ نمک چھڑکا۔ انیزا ٹھیک ٹھاک برا مان کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ عبیرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حارث نے سنجیدگی سے سوچ و بچار شروع کی۔ مسئلہ زیادہ ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ فاخرہ آپی والا معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن دل کی عجیب و غریب کیفیت اسے حیران کر رہی تھی۔ اس وقت تو جیسے تیسے کر کے اس نے اپنا دھیان دوبارہ فائلوں میں لگا لیا، لیکن اگلے روز اس کی سرگرمیاں اسے ایک بار پھر بے چین کر گئیں۔ چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کے دن کا آغاز عموماً لیٹ ہوتا تھا، لیکن آج وہ دونوں صبح سے ہی لگی ہوئی تھیں، کام بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ دوحہ اور علیزہ کو بھی یاد کر رہی تھی، جن کی بدولت وہ بہت سی ذمہ داریوں سے بچی ہوئی تھی۔ مہمانوں کو رات میں آنا تھا، لیکن کام کاج میں تقریباً سارا دن ہی گزر گیا۔ مغرب سے ذرا پہلے انیزا بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ بلا مبالغہ کوئی چوتھی بار اس نے عبیرہ سے پوچھا۔ ہاں بہت، اس نے بھی ہر بار کی طرح پوری سنجیدگی سے اسے سراہا۔ بائی دی وے تمہیں شادی کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو رہا؟ حارث رہ نہ سکا۔ ہاں تو اور کیا، اس نے بھی فوراً تسلیم کیا۔ اتنے فائدے جو ہیں شادی کے؟ مثلاً کیسے فائدے؟ حارث نے ابرو چڑھائے۔ ذرا وضاحت کرو گی؟ تم نے دوحہ اور علیزہ کو نہیں دیکھا کیسے بیگم صاحبہ بنی رہتی ہیں؟ ادھر منہ سے کوئی فرمائش نکلتی ہے ادھر پوری ہو جاتی ہے۔ رات کو 12 بجے بھی اگر آئس کریم کھانے کا موڈ ہوتا ہے تو فرحز بھائی اور سفیر بھائی فوراً باہر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تم تو آئس کریم کھانے کے لیے شادی کرنا چاہ رہی ہو؟ اس نے نتیجہ اخذ کیا۔ جی نہیں، اور بھی وجوہات ہیں۔ شادی کرتے ہی بندے کو اتنی امپورٹنس مل جاتی ہے، تم نے دیکھا نہیں ابو جی تک اب ہر معاملے میں دوحہ اور علیزہ سے مشورہ مانگتے ہیں۔ دوسری وجہ بھی بیان کر دی۔ اس بارے میں تو تم منہ دھو رکھو، کم از کم کسی اہم معاملے میں تم سے مشورہ مانگنے کی حماقت اس گھر کا کوئی فرد نہیں کرے گا۔ وہاں سسرال والے چونکہ تمہاری فہم و فراست سے آگاہ نہیں ہوں گے، وہ یہ تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے نتائج کے بعد وہ بھی توبہ کر لیں گے۔ تم جلتے ہو مجھ سے؟ اس نے چڑھے بغیر نہایت اطمینان سے نتیجہ نکالا۔ ہاں یہ تو ہے، حارث نے بھی فراخ دلی سے تسلیم کیا۔ یہ اور بات کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نے انیزہ کو تپا دیا۔ اس سے پہلے وہ مزید موڈ خراب کرتی ڈور بیل بجی تھی۔ مہمانوں کی آمد ہو گئی تھی۔ لگ رہا تھا فاخرہ آپی کا پورا سسرال ہی اٹھ کر آ گیا ہے۔ ان کے اور ان کی ساس کے علاوہ ان کی تینوں نندیں اور ان کے شوہر حضرات اور مختلف سائزوں کے کئی بچے بھی ہمراہ تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ صرف انہی بچوں کو لے کر آیا گیا ہے جو گود والے ہیں۔ کچھ ماؤں کی گود میں چڑھے ہوئے تھے تو کچھ اپنے والد حضرات سے چمٹے ہوئے تھے۔ دو چار ایسے بھی تھے جن کو کوئی گود خالی نہ ملی تو وہ فوراً گھر کے کونوں کھدروں میں پھیل گئے۔ دادی جان بات اگرچہ فاخرہ آپی کی ساس سے کر رہی تھی، لیکن ساری توجہ بچوں کی طرف تھی جو مختلف چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے پھر رہے تھے۔ حارث بغور دادی جان کی الجھن ملاحظہ کر رہا تھا۔ الجھا ہوا تو وہ خود بھی تھا۔ ابھی تک تو اسے ٹھیک سے یقین بھی نہیں آیا تھا کہ اسے یہ بے تکی لڑکی اچھی لگنے لگی ہے کہ فاخرہ آپی نازل ہو گئی۔ اب تک تو اس نے اپنے دل کی ہر آواز کو محض اپنا وہم قرار دیا تھا۔ ذرا یقین پختہ ہو جاتا تو امی سے بات بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خاصا غور طلب سوال تھا۔ اس وقت سب لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں تھا۔ بھٹکتی ہوئی نظریں وقتاً فوقتاً انیزہ پر بھی جا رکتیں، جو بنا کسی گھبراہٹ کے بڑے سادہ سے انداز میں فاخرہ آپی اور ان کی چھوٹی نند کے ساتھ مصروف گفتگو تھی۔ عبیرہ البتہ دادی جان کی ہدایت پر بچوں کو نگاہ میں رکھی ہوئی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ یوں ہی خود سے الجھتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے مہمان رخصت ہوئے تو وہ شکر کا کلمہ پڑھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ باقی لوگوں کا تو ابھی سونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اسے لاؤنج سے آتی باتوں کی آوازوں سے ہو رہا تھا۔ اس نے البتہ نیند سے بے حال ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہاں بیٹھنے کی بجائے سونے کو ترجیح دی تھی۔ حارث پلیز کچھ کرو، دادی جان سے بات تو کر کے دیکھو، انیزہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ عبیرہ نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا تھا۔ وہ پوری توجہ سے کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ عبیرہ کا گزشتہ 2 گھنٹوں میں اس کے پاس یہ چوتھا چکر تھا۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ دل تھا کہ بلیوں اچھل رہا تھا۔ قدرت یوں اس کی مدد کرے گی یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ اس رات کھانے کے بعد روانہ ہونے سے ذرا سی دیر پہلے فاخرہ آپی کی نند نے اپنے پرس میں سے اسد کی تصویر نکال کر عبیرہ کے حوالے کی تھی۔ عبیرہ نے تو اسی وقت تصویر پر نظر ڈال لی تھی۔ دل تو انیزہ کا بھی چاہ رہا تھا، لیکن آخر کو وہ مشرقی لڑکی تھی۔ اگرچہ عبیرہ کے چہرے پر جو تاثرات تصویر دیکھنے کے بعد نمودار ہوئے تھے، اس سے وہ چونکی تو ضرور تھی، لیکن جب خود نے تصویر دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے دنوں سے فاخرہ آپی کے جس دیور کا ذکر اتنے تواتر سے گھر میں ہو رہا تھا، اسے ان کا جیٹ تو کہا جا سکتا تھا، دیور ہرگز نہیں۔
خوب ہی لمبا چوڑا، قدرے فربے ہی مائل ہونے کے باعث جسم کی چوڑائی لمبائی سے کچھ ہی کم تھی۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال WWF کے کسی ریسلر کا ہی آ سکتا تھا۔ پھر بال آگے سے کافی حد تک اڑے ہوئے تھے۔ ہیئر اسٹائل اگرچہ ایسا تھا کہ باقی ماندہ بالوں کو جما کر آگے کے شفاف رقبے کو ڈھانپنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر بھی لفافے کو دیکھ کر مضمون کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ دادی جان نے اس کے اڑے ہوئے بالوں پر اعتراض کا کافی برا مانا تھا، بقول ان کے یہ تو ان موٹی موٹی ڈگریوں کا کارنامہ ہے جو اتنے تواتر سے اس کے نام کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ لیکن انیزہ تھی کہ کسی تعویل سے بہلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو حارث سے بھی خوب لڑی، یہ بتا دیا کہ کچھ روڈ لگتا ہے، یہ نوٹ کر لیا کہ انٹلیکچوئل ہے، یہ نہیں بتا سکتے کہ ایسا ہے۔ وہ ایسا پر خصوصی زور دیتے ہوئے زور و شور سے اسے لڑ رہی تھی، اور پہلی مرتبہ حارث کو اس کا لڑنا اچھا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسے کسی بھی قسم کی تسلی دینا اس نے قطعاً ضروری نہیں سمجھا۔ عبیرہ گنجکر بن گئی تھی، کبھی تو اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر دادی جان کے پاس آتی تو کبھی دادی کے دلائل سے مرعوب ہو کر اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتی۔ جب دونوں محاذوں پر اسے مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو تھک ہار کر حارث سے مدد مانگی۔ حارث کے تو گویا دل کی مراد ہی بھر آئی تھی۔ آتے جاتے انیزہ کی شکل دیکھ کر دل جلانے والے فکرے چست کرتا رہتا۔ ریسلنگ سے اسے کبھی شغف نہیں رہا تھا، لیکن اب وہ اکثر بڑے ذوق و شوق سے ریسلنگ دیکھا کرتا، نہ صرف خود دیکھتا بلکہ پاس سے گزرتی عبیرہ کو بھی روک لیتا۔ دیکھنا تو عبیرہ، یہ حضرت کچھ اسد صاحب سے نہیں مل رہے؟ عبیرہ تعصب سے ایک نظر اس پر ڈالتی اور دوسری انیزہ پر، جس کی آنکھیں آج کل ہر ایسے فکرے پر آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی۔ کئی دنوں تک تو اس نے اپنا یہی رویہ رکھا، لیکن پھر انیزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے بالآخر اس قصے کو نپٹانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سب سے پہلے اس نے عبیرہ کو اعتماد میں لیا۔ عبیرہ اس کی بات سن کر کئی لمحوں تک تو بے یقینی کی کیفیت میں گری رہی۔ حارث اتنا اچھا، اتنا حساس بھی ہو سکتا ہے کہ محض انیزہ کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے گا، لیکن جب یقین آ گیا تو وہ بھی پرجوش ہو گئی۔ دادی جان کا موقف تھا کہ کوئی متبادل رشتہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اچھا پڑھا لکھا، کھاتا کماتا اور خاندانی لڑکا ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہوگی، لیکن اب جب متبادل کے طور پر حارث کا نام سامنے آیا تو وہ بھی خوش ہو گئیں۔ حارث اگرچہ ان کے دل کی پہلی خواہش تھا، لیکن وہ دونوں جس طرح ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیے رکھتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی۔ لیکن پھر بھی آخری امید کے طور پر ان کے کہنے پر ہی تائی جان نے اس کی رائے معلوم کی تھی، اور پھر اس سے مایوس ہو کر ہی اسد کے گھر والوں کو پذیرائی بخشی تھی۔ لیکن اب چونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا تو نہ صرف وہ بلکہ باقی گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ لیکن جوں ہی انیزہ کو اس کی اس قربانی کا پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ احسان، اور وہ بھی حارث کا، اس سے بہتر تھا وہ ایک ہی بار اسد کی صورت میں کڑوا گھونٹ بھر لے۔ سارے حالات کو اپنی مرضی کے عین مطابق رخ اختیار کرتا دیکھ کر مزہ کرتے حارث کے حواسوں پر اس کے انکار سے گویا بم مان گرا تھا۔ یہ لڑکی واقعی بیوقوف ہے، وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ عبیرہ نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن انیزہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ حارث کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ پچھلے دنوں اگر وہ اس پر طاق کر جملے چست کر کے مزہ لینے کے بجائے پوری سنجیدگی سے اپنی محبت کا یقین دلاتا تو وہ یقیناً مان جاتی، لیکن اس نے اپنا کام خود ہی بگاڑا تھا۔ اب کیسے یقین دلاؤں اس بیوقوف لڑکی کو کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں؟ عبیرہ کو اعتماد میں لیا تو اس کے پاس کئی مشورے تھے، مثلاً ایک ادر ڈائری لکھ لی جائے جس کے ہر صفحے پر اس قسم کی باتیں ہوں، جس سے پتہ چلے کہ تم واقعی کافی عرصے سے اس سے محبت کرتے ہو۔ یہ مشورہ نمبر 1 تھا، جو غالباً خواتین کے کسی ڈائجسٹ کی کہانی سے مستعار لیا گیا تھا۔ ایسے اتفاقات وہی پائے جاتے ہیں۔ یہ حماقت میں ضرور کرتا اگر اسے پتہ نہ ہوتا کہ میں نے زندگی میں کبھی ڈائری نہیں لکھی۔ تم نیند میں بھی تو بولتے ہو، تو ایسا کرو کسی دن نیند میں اس سے اظہار محبت کر دو۔ تم لاؤنج میں صوفے پر سو جانا، میں اسے بہانے سے وہاں لے آؤں گی۔ راشدہ رفعت نے بھی اپنی کہانی میں ہیروئن سے یہی کروایا تھا۔ دوسرا آئیڈیا پہلے سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ حارث اسے گور کر رہ گیا۔ تو پھر ایسا کرو، اسے لانگ ڈرائیو پہ لے جاؤ، سمندر کے کنارے جا کر گاڑی روکنا اور پھر لہروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائریکٹ اظہار محبت کر ڈالنا۔ یہ سب سے زیادہ آزمودہ طریقہ ہے۔ شروع میں اس کی بیوقوفیوں پر غصہ بھی ہونا کہ وہ آج تک کیوں نہ جان پائی کہ تم اس سے بچپن سے محبت کرتے ہو۔ یہ بھی اس کو ضرور بتانا کہ تمہارا اس کو ستانا بھی دراصل اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اکثر کامیاب رومانٹک کہانیوں کا آخری سین ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے محترمہ کہ ملتان کے دور نزدیک سے بھی کسی سمندر کا گزر نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ میں قطعاً بچپن سے اسے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک شدید بری لگتی تھی وہ مجھے۔ وہ شدید بدلحاظ تھا، اس کا اندازہ دروازے کے باہر کھڑی انیزہ کو پہلے سے تھا۔ اچھی تو وہ اب لگنے لگی ہے مجھے۔ اس سے پہلے وہ دار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی، حارث نے بات مکمل کی تھی۔ اس صورتحال میں ہیروئن کو کیا کرنا چاہیے؟ دروازے کا ہینڈل پکڑے وہ سوچ میں گم تھی۔ رسالے تو عبیرہ زیادہ پڑھتی ہے، اسی کو پتہ ہوگا۔ اندر وہ دونوں اور شد و مد سے مختلف تجاویز ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ تو یہ بات ہے، ایک دم سے دل پر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے تانے بانے بننے لگا۔
اس کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہو گئی تھی۔ روزانہ رات کو پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کر باقاعدگی سے ریسلنگ دیکھتی۔ ایک دن جب وہ پورے انہماک سے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ عبیرہ نے ٹوک ہی دیا، تم ریسلنگ زیادہ ہی نہیں دیکھنے لگی؟ ہاں، وجہ بس مزہ آتا ہے۔ اس کا انہماک قابل دید تھا۔ تمہیں تو ریسلرز برے لگتے ہیں؟ عبیرہ نے ابرو چڑھائے۔ ہاں لیکن آپ اچھے لگتے ہیں، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ کون اچھے لگتے ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ عبیرہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ریسلرز کی بات کر رہی ہوں، ریسلرز اچھے لگتے ہیں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، جبکہ عبیرہ غش کھانے کو تھی۔ یہ علامت تو خطرناک ہے، اب ریسلرز بھی اچھے لگنے لگے۔ حارث کو بتاؤں گی، معاملہ جلد ہی لمٹ میں آ جانا چاہیے، اس نے سوچا، لیکن انیزہ اسے حیران کرنے کا مکمل ارادہ کیے ہوئی تھیں۔ جب ہی اگلے دن وہ کام کاج سے فارغ ہو کر اسد کی تصویر اٹھائے اس کے پاس چلی آئی۔ عبیرہ وارڈروب کی صفائی کر رہی تھی۔ دیکھنا تو عبیرہ اتنا بھی برا نہیں۔ کیا برا نہیں؟ عبیرہ الماری کے پٹ کھولے سر اندر کیے نہ جانے کون سے کونے کھدرے صاف کر رہی تھی۔ او ہو دیکھو تو، انیزہ کے کہنے پر اس نے سر باہر نکالا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود تصویر دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے دوبارہ پہلی پوزیشن میں آ گئی۔ میرا خیال ہے مجھے دادی جان کو ہاں کہہ دینی چاہیے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ عبیرہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کیوں، ایسے کون سے سرخاب کے پر نکل آئے ہیں اس میں جو کچھ دنوں پہلے تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے؟ وہ کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے قریب آئی۔ برائی بھی تو کوئی نہیں، اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، ایسے میں شکل و صورت کون دیکھتا ہے نا؟ نہایت معصومیت سے اسی سے رائے مانگی جو پہلے ہی کھا جانے والی نگاہوں سے گور رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حارث کے آفس سے آتے ہی ساری صورتحال اس کے گوش گزار کی تھی۔ وہ بھی کچھ پریشان ہوا۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ تم خود کیوں نہیں بتا دیتی اسے کہ میں واقعی پورے دل کی رضامندی سے اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں؟ کوئی احسان نہیں کر رہا اس پر، اپنے بچھائے گئے جال میں وہ خود ہی پھنس گیا تھا، سو جھنجھلاہٹ لازمی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بتانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اتنی دفعہ تمہارے دل کا حال سنایا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اچھی خاصی مبالغہ آرائی بھی کرتی رہی ہوں، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ تمہاری طرف سے اس کا دل صاف کرنے کے لیے الٹا سیدھا ہانکتی ہوں۔ وہ تم سے کسی قسم کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ ہاں، میرا احسان نہیں لے گی، چاہے اس ریسلر سے شادی کرنا پڑ جائے۔ اسے شدید غصہ آ گیا تھا۔ اسی غصے میں وہ سیدھا اس کے سر پر جا پہنچا۔ تو تم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ ہاں، وہ کوئی میگزین کھولے بیٹھی تھی۔ دادی جان کو بتا دیا؟ اگلا سوال بھی اسی جارحانہ موڈ میں کیا گیا۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے میری رائے مانگی تھی جو میں نے انہیں دے دی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا خوبیاں ان محترم میں جنہیں دیکھ کر آپ نے ان کے لیے ہاں کی ہے؟ لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ خوبی تو شاید کوئی نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کچھ احمق سا ہی ہے۔ انیزہ نے پرسوچ انداز اختیار کیا۔ پھر کیا سوچ کر ہاں کی ہے تم نے؟ وہ ضبط کی آخری حدوں پہ تھا۔ محبت سوچ کر نہیں ہوتی۔ انداز بہت معتبرانہ تھا۔ اوہ، تو محترمہ کو محبت بھی ہو گئی؟ کب ہوا یہ عظیم حادثہ؟ وہ سراسر تمسخر اڑا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے، جب میں نے سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچنا شروع کیا، ورنہ پہلے تو شدید برا لگتا تھا وہ مجھے۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ حارث نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ اسے لے کر وہ سیدھا دادی جان کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ان کے پاس بٹھا کر اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ہائے، کیوں بچی کو گھسیٹ کر لا رہے ہو؟ کیا کر دیا اس نے؟ دادی ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پوچھیں ذرا اس سے، اتنا بیوقوفانہ فیصلہ اس نے کیوں کیا؟ کیسا فیصلہ؟ دادی حیران ہوئی۔ اس شخص سے شادی کا فیصلہ جسے یہ کچھ دنوں پہلے تک احمق کہتی تھی۔ تو بیٹا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ بچپنا تھا اس میں، اسی لیے اول فول بولتی رہتی تھی۔ اب شادی کے بعد تھوڑی ایسا کہے گی۔ تم فکر نہ کرو، دادی نے اطمینان سے اسے تسلی دینا چاہی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس بات کی فکر کر رہا ہوں کہ یہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کو احمق کہے گی یا نہیں، بلکہ میری طرف سے تو اجازت ہے یہ احمق کے ساتھ ساتھ چغد اور بیوقوف بھی کہہ دے۔ جب کوئی عقل سے پیدل ہوگا تو سننا بھی پڑے گا۔ ہائے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ تم احمق ہو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یعنی کہ میں احمق ہوں؟ وہ صدمے سے بحال ہو گیا۔ لا حول ولا قوت، ہم بھلا کیوں کہنے لگے تم احمق؟ تم خود 1.5 گھنٹے سے احمق احمق کی گردان کیے جا رہے ہو۔ دادی اچھا خاصا برا مان گئی تھی۔ میں خود کو احمق نہیں کہہ رہا، اس شخص کو کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ ان محترمہ نے شادی کا فیصلہ کیا۔ اس کا دماغ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، لیکن آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، پھر کیوں نہیں سمجھاتے اسے؟ ارے بھائی، کیا سمجھائیں اور کس کو سمجھائیں؟ ہمیں تو دونوں کی ہی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اللہ کر کے صاحبزادی نے تمہارے لیے ہاں کی ہے اور تم ہو کہ معصوم پہ بگڑے جا رہے ہو۔ تمہارے اماں ابا سے بات کرتی ہوں، وہی قابو کریں گے تمہیں۔ دادی خفگی سے بولتے ہوئے کمرے سے ہی نکل گئی تھی، جبکہ حارث ان کے الفاظ پر غور کرنے کی کوشش میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ انیزہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دادی کے پیچھے ہی کھسکنا چاہا تھا، لیکن حارث نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے چہرے پر پھیلی شرارتی مسکراہٹ ساری بات سمجھا گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم راضی ہو مجھ سے شادی کرنے پر؟ اس نے نظریں اس کے چہرے پر جما کر سختی سے پوچھا۔ ہاتھ پر گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل۔ مقابل کے تیوروں سے گھبرا کر انیزہ نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی کہ اسی میں عافیت تھی، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، نہ تو میں تمہیں رات کو 12 بجے آئس کریم کھلا کر لاؤں گا اور
نہ ہی کسی معاملے میں تم سے تمہارے الٹے سیدھے مشورے سنوں گا۔ بولو منظور ہے۔ وہ اسی وقت سارے حساب بے باک کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ حارث نے پرسوچ انداز میں اختیار کیا۔ یہ تو منظور ہے، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ وقت بے وقت ڈانٹنا نہیں کرو گے مجھے۔ اگر تم ڈانٹ کھانے والے کام کرو گی تو ڈانٹوں گا، بالکل ڈانٹوں گا۔ وہ خواہ پھیل گیا۔ ایمی، مجھے ڈانٹنے والے شوہر بالکل نہیں پسند، اور بائی دا وے تم اتنا روب کس خوشی میں مجھ پر جھاڑ رہے ہو؟ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے وہ اپنی جون میں واپس آئی۔ وہ اس کی نرمی سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اچھا پھر کیسے شوہر پسند ہے تمہیں؟ حارث نے مسکراہٹ دباتے ہوئے معلومات چاہیں۔ مجھے اس نے سنجیدگی سے کچھ بتانا چاہا، لیکن پھر اس کے چہرے پر نظریں پڑتے ہی گڑبڑا گئی۔ آنکھوں میں بھرپور دلچسپی لیے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہٹو، میں نہیں بتا رہی۔ وہ کچھ خفا سی ہو کر اس سائڈ پر کر کے باہر نکلنے لگی۔ اچھا رکو، بات تو مکمل کر دو۔ بلیو می یار، پوری سنجیدگی سے سنوں گا۔ حارث نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، جسے سنی انسنی کرتے ہوئے وہ نکلتی چلی گئی۔ البتہ اس بار اس نے مسکراہٹ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سامنے سے نہایت گھبرائی ہوئی صورت لیے عبیرہ بھاگی چلی آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ صورتحال دادی جان کے بیان کے برعکس تھی۔ ایک نظر انیسہ کے شرمائے ہوئے چہرے پر ڈال کر اس نے دروازے پر ایستادہ حارث کو دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، یعنی کہ عبیرہ نے کچھ اندازہ لگانا چاہا۔ واقعی اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ انداز میں کچھ بے یقینی سی تھی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ انیسہ نے بھی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ جیسے اس کی تائید کی تھی۔ گریٹ! عبیرہ نعرہ لگاتی واپس ہوئی تھی۔ ابھی دادی جان کو جا کر تسلی بھی تو دینا تھی، جو دونوں کی ماؤں کو پکڑے ان کی اولادوں کے متوقع مستقبل پر روشنی ڈال رہی تھیں۔ اب مستقبل یقیناً تابناک تھا۔ محبت نے دو دلوں میں اپنا احساس جو پیدا کر دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔